الحمد للہ المحمود بنعمتہ المعبود بقدرتہ المطاع بسلطانہ المرہوب من عذابہ وسطوتہ النافذ امرہ فی سمائہ وارضہ الذی خلق الخلق بقدرتہ ومیزہم بأحکامہ فأعزهم بدینہ وأکرمهم بنبیہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. خواتین کا بھی بندوبست ہے؟ اوکے بس ٹھیک. خواتین و حضرات، حضرات و خواتین نہیں کہا نا، لیڈیز فرسٹ کہتے ہیں، تو ہم نے کہا چلو خواتین و حضرات جیسے محاورہ بنا ہوا. بات شروع کرنے سے پہلے میں ایک توجہ مرکوز کروانا چاہتا ہوں. احباب محسوس نہ فرمائیں. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں اللہ ہم سے دین کا کوئی کام لیتا ہے اور اللہ آپ کی حسن ظن کو قبول فرمائے، ٹھیک ہے. مولانا نے بہت سی دعائیں دی، ایک سب سے بہترین دعا میرے کان میں دی، لیکن ایک دعا ان سے رہ گئی. اللہ علم دے، عمل دے، اللہ اخلاص نصیب فرمائے. علم بھی ہو، عمل بھی ہو، اخلاص نہ ہو سب ناکارہ ہو جاتا ہے. اللہ اخلاص نصیب فرمائے. ابھی بھائی بلال تھے نا یہاں، بھائی بلال کیسے کمال انداز میں عقیدت کا خراج پیش کر رہے تھے، ٹھیک، لیکن بڑے بے ڈنگے طریقے سے آپ نے انہیں عقیدت کا خراج پیش کیا. جتنے اچھے انداز میں وہ خراج عقیدت پیش کر رہے تھے، بالکل 360 ڈگری بے ڈنگے طریقے سے انہیں خراج عقیدت پیش کیا گیا. یہ محسوس نہیں کرنا، یہ میرا فرض ہے بتانا. جب ہم اپنی مساجد میں ایسے ہی کریں گے، جس طرح خسروں کو ویل دیتے ہیں، مولوی صاحب کو بھی آپ نے ویل چڑھا دی، نعت پڑھنے والوں کو بھی ایسے ہی پیسے دے دیے، تو پھر یہ کاروبار بڑھے گا. لوگ نعت لمبی کریں گے، اتریں گے نہیں، پھر ان کے کانوں میں سرگوشی کرنی پڑتی. حضرت نعت خان صاحب فل سٹاپ لگا دو، ابھی بیان ہونا ہے. وہ نعت لمبی کرتا جاتا ہے کیونکہ ویل آ رہی ہوتی ہے، وہ کہتا ہے ویل رک جائے گی. تو یہ گندی عادت آپ خود نہ ڈالیں. آپ کے بچوں کو آپ کے مہمان پیسے دینے لگتے ہیں تو آپ ان سے یہ بات ضرور کرتے ہیں کہ ان کو بری عادت پڑ جائے گی. آپ گھبراتے ہیں، بات کریں نہ کریں آپ گھبرا جاتے ہیں، یار میرے بچے کو مانگنے کی عادت پڑ جائے گی. لاہور میں جہاں رہتا ہوں، ایک وکیلنی صاحبہ ہیں، بڑے اچھے عہدے پر تھیں، پتہ نہیں آج کل ہیں کہ نہیں. وہ جب اپنے آفس سے اترتی ہیں تو وہاں ساتھ ہی محلے کے چند بچے ہیں، انہیں وہ پیسے دیتے چلی جاتی. بعض لوگوں کو معذرت کے ساتھ کچھ نشہ بھی ہوتا ہے کہ ایک لمبی قطار ان کے سامنے لگی ہو، وہ چاہے وہ دسو دیں، لیکن ان کے سامنے ایک لمبی قطار ہونی چاہیے. شاید پتہ نہیں یہ وجہ ہے یا وہ غیر شعوری طور پہ کرتی ہیں. اب تقریباً کم و بیش درجن بچے ان کے آگے پیچھے ہوتے ہیں. وہ جب آتی ہے وہ درجن بچے. اب تو میں نے ایک بالغ بڑے لڑکے کو دیکھا جو سیدھی وکیلنی کے پاس جا کے کھڑا ہو گیا، پیسے مانگنے لگا. وہ اترتی ہیں ناولی، وہ پیسے باندھتی چلی جاتی ہیں. میں نے ایک ساتھی کو کہا یار اس وکیلنی صاحبہ کو سمجھاؤ، اس نے یہاں کے بچوں کو منگتا بنا دیا، ان کی عادتیں بگاڑ کے رکھ دیں. آپ خراج عقیدت ضرور پیش کریں، بلال صاحب ہوں یا کوئی اور، ان کی خدمت ضرور کریں، لیکن اس طریقے سے جس طریقے سے آپ خود اپنے لیے اپنے بچوں کے لیے پسند کرتے ہیں. یہ طریقہ تو ہمارے مساجد میں تھا ہی نہیں.
یہ طریقے تو جو لوگ بدعات میں غرق ہوتے ہیں وہ کرتے ہیں زیادہ تر. وہی چیز ہمارے ہاں آ گئی، وہی چیز ہمارے ہاں آ گئی. تو بہرحال ہر مسجد کا اپنا ماحول ہوتا ہے، لیکن ہم بھی اپنی طبیعت سے مجبور ہو جاتے ہیں. آپ کے سامنے ایک جی گزارش ایک میں نے کی، اس چیز کا خیال رکھیں، ٹھیک ہے نا. قرآن کریم کی آیات میں نے آپ کے سامنے رکھی. آج کا جو اس وقت کا ایک ماحول ہے، جو اس ملک کے دیگر گوں معاشی حالات ہیں، کہتے ہوئے ہنسی بھی آتی ہے، رونا بھی آتا ہے. کیا دیگر گوں معاشی حالات ہیں؟ کافی کی دکان کا ریکارڈ ہم نے توڑا ہے. دنیا کی ایک کافی کینیڈین کافی تھی، کیا تھی، لاہور کے اندر وہ دکان کھولی، ایشیا کے غالباً اس نے سارے ریکارڈ توڑ ڈالے. تو کہتے ہوئے ہنسی بھی آتی ہے، رونا بھی آتا ہے. کہاں جائے؟ وہی شادیوں پر عیاشیاں ہیں، وہی شادیوں پر فحاشیاں ہیں، وہی رنگا رنگ تقریبات ہیں. کہتے ہیں جی ملک ڈیفالٹ ہو رہا ہے، ملک ڈیفالٹ کرنے جا رہا ہے. عجیب بات ہے، سمجھ میں بات آتی نہیں. لیکن بہرحال معاشی حالات خراب تو ہیں. 20% اگر مہنگائی، اس دن بھی کوئی تاجر مال روڈ کے بڑے گنے چنے تاجر بیٹھے ہوئے تھے، ان کے ساتھ بات چیت ہو رہی تھی. تو انہوں نے کہا جی سیدھی سی بات ہے، آلو ٹماٹر کا ڈالر سے کیا تعلق ہے؟ وہ آلو بیچنے والا بھی اگلے دن کہتا ہے ڈالر مہنگا ہو گیا. ٹھیک ہے، جن چیزوں کے ساتھ براہ راست آپ ڈالر کی خرید و فروخت کرتے ہیں اس کی تو سمجھ آتی ہے براہ راست. اور جو سٹاک آپ نے پہلے سے اپنے گھر میں رکھا ہوا ہے ذخیرہ اندوزی کر کے، اس پر کون سا آپ کا ڈالر اثر انداز ہو رہا ہے؟ اگر 20% مہنگائی ڈالر کی وجہ سے، IMF کے ساتھ معاہدات کی وجہ سے آئی ہے، یا چائنا جیسے ممالک کے ساتھ معاہدات کی وجہ سے آئی ہے، تو 80% مہنگائی تو ہم نے خود ڈالی ہوئی ہے. ٹھیک ہے نا، ہم خود سب سے بڑے IMF سب بنے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، تو مولانا نے مجھے حکم دیا کہ بھائی درس قرآن ہوتا ہے. تو پھر میں نے یہی سوچا درس قرآن پہ جو ہمارا بنیادی موضوع ہے عقیدہ، اس کے ساتھ ساتھ جو اس وقت ملک کا بنیادی موضوع بنا ہوا ہے معاشیات، معیشت، اس پہ رکھ کے بات کی جائے جس طرح قرآن نے دونوں کو جمع کر کے بات کی ہے. قرآن نے ان آیات میں دونوں کو جمع کر کے بات کی ہے. ہم تو الا لیعبدون پہ فل سٹاپ لگاتے ہیں نا، آگے نہیں جاتے. لیکن اللہ تعالیٰ نے آگے معاشیات کی بھی بات کی. ٹھیک ہے، تو آج کی یہ نشست نہیں، پھر آپ پکڑیں پھر دیں، یہ ٹھیک نہیں ہے. نہیں بیٹا یہ آپ رکھ لو نیچے، پھر میں ضرورت پڑے گی دے دوں. یار میرے پاؤں کے پاس نہ رکھیں. حضرت معاشیات کے خرابی ہونے کی بنیادی وجہ یہ نہیں ہے کہ ہم رزق حلال کا اہتمام نہیں کرتے. ایمان و یقین کے بعد عبادات ہیں، لیکن عبادات اور معاشیات نہیں کوئی بات نہیں بزرگ ہیں. اہتمام کیا جائے رزق حلال کا. حضرت وہی بات آ رہی ہے آج آپ کے ساتھ یہی باتیں کرنی ہیں. کچھ جو ٹیکنیکل پوائنٹ ہیں اس کو بھی میں عوامی سطح پہ لا کر بات کرنے کی کوشش کروں گا، کیونکہ آپ کے بارے میں حسن ظن اس مسجد کا یہی کہ یہاں پڑھے لکھوں کی مسجد ہے. لیکن ہر بندہ پڑھا لکھا تو نہیں ہوتا. میری کوشش ہوگی ان ٹیکنیکل چیزوں کو ذرا اس سطح پہ لا کے بھی آپ لوگوں کے ساتھ کچھ بات کر سکوں. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. اللہ کہتے ہیں میں نے انسان اور جنات کو صرف اور صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت میں، میری اطاعت میں لگے رہیں. ما اريد منهم من رزق. انہیں پیدا کرنے کا میرا مقصد کبھی بھی یہ نہیں کہ میں انہیں رزق میں کھپائے رکھوں. سمجھ رہے ہیں؟ انہیں پیدا کرنے کا میرا مقصد، انسانوں کی تخلیق کا مقصد یہ نہیں کہ میں انہیں رزق کی فکر میں کھپائے رکھوں. وما اريد ان يطعمون. اور نہیں انسانوں کی تخلیق سے میرا مقصد ہے یہ ہے کہ وہ مجھے کھلاتے پھریں. مشرکین ان کا یہ ایک نظریہ بھی تھا کہ ہم جن کی عبادت کرتے ہیں ہم ان کو کھلاتے پلاتے بھی ہیں. ان اللہ هو الرزاق. یہ تو اللہ ہی ہے جو سب کو رزق دیتا ہے. ذو القوت المتین، بڑی پختہ قوت والا ہے.
ان دونوں آیات میں ربط کیا ہے؟ یہ سارے بیان کے اندر ساری باتیں ہوں گی. ایک اور آیت پڑھ دیتا ہوں. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا. اللہ کی ذات وہ ذات ہے جس نے اس زمین میں جتنی بھی مخلوقات ہیں، جو کچھ ہے، وہ تمہارے نفع کے لیے پیدا کی ہے. تو دونوں آیات کو ملائیں تو نتیجہ کیا نکلا؟ تمہیں میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، باقی پوری کائنات کو تمہارے لیے پیدا کیا. سمجھ آ رہی بات؟ تمہیں میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا اور پوری کائنات کو تمہارے لیے، تمہارے فائدے کے لیے میں نے پیدا کیا. یہی وجہ ہے ایک سوئی ڈوب جاتی ہے سمندر میں، بحری جہاز نہیں ڈوبتا، اللہ کا حکم وہ بھی ڈوب جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے پانی کو اس قانون کا پابند بنا دیا کہ سوئی ڈوبتی ہے، بحری جہاز نہیں ڈوبتا. اللہ تعالیٰ نے ہواؤں کو، جو بخارات کو لے کے اوپر جاتے ہیں، اس قانون کا پابند بنا دیا کہ وہ جب سمندر سے بخارات کو اٹھائیں تو فلٹر کر کے اٹھائیں، خالص H2O اٹھائیں. اس کے اندر کھارا پن نہیں ہونا چاہیے، اس کے اندر نمکین نمک پن نہیں ہونا چاہیے، ورنہ ساری زمینیں برباد ہو کے رہ جائیں گی. تو اللہ نے اس قانون کا پابند بنا دیا. پوری کائنات ہمارے فائدے کے لیے پیدا ہوئی ہے. یہاں تک کہ سانپ بچھو بھی ہمارے فائدے کے لیے پیدا ہوئے ہیں، لیکن یہ ضروری نہیں کہ ان کا فائدہ ہمیں پتہ چلے. ہمیں اللہ کی بات پر یقین ہے. سائنس بتا رہی کیا کیا فائدے ہیں. دنیا کا زہریلا ترین بچھو کینسر کو ختم کرنے کے لیے کام آتا ہے. اس کا زہر اس وقت وہ سب سے مہنگا ہے اور باقاعدہ اسے پالا جاتا ہے. وہ برین ٹیومر کا بھی علاج ہے. اور یہ گٹر کے کیڑے مکوڑے یہ نہ ہو تو شاید ہم گٹر کے جراثیم سے مر جائیں. وہ جراثیم جس سے ہم مر جاتے ہیں، وہ جراثیم ان کی خوراک ہے. تو صرف اتنا بتانا مقصد تھا کہ اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات ہمارے فائدے کے لیے پیدا کی ہے، بھلے اس فائدے کا ہمیں پتہ ہو نہ ہو، جلدی پتہ چلے یا دیر سے پتہ چلے یا نہ چلے. یہ دو آیتیں. اب ان دونوں آیات کو آپ دیکھ لیں، رزلٹ کیا نکلتا. ان دونوں آیات کو ملائیں آپ کہ مخلوقات کی تخلیق کا کہ اپنے اپنے مقاصد ہوتے ہیں. ہر مخلوق کی تخلیق کا اپنا مقصد. ابھی تمام مخلوق پھر مل کے بندے کے فائدے کے لیے پیدا ہوئی ہے، لیکن ہر مخلوق کی تخلیق کا اپنا مقصد ہے. بچھو کا اپنا، سانپ کا اپنا، آم کا اپنا، گھوڑے کا اپنا، کھوتے خچر کا، جانوروں کا کی تخلیق کا اپنے اپنے مقاصد ہیں. یہ تمام مقاصد جمع ہو کے پھر یہ سارے فائدے کس کو مل رہے ہوتے ہیں؟ انسان کو. تو مجموعی تخلیق کا فائدہ کیا ہے؟ کہ وہ ہمارے فائدے کے لیے پیدا ہوا. اور خود انسان کی تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی عبادت. تو ایک تو یہ بات معلوم ہوئی کہ ہر مخلوق کی تخلیق کے مقاصد علیحدہ علیحدہ ہیں، جدا ہیں، منفرد ہیں. ٹھیک. ایک بات، جیسے انسان کی تخلیق کا مقصد اللہ کی عبادت سے. اور یہ بھی یاد رکھیں، جس مخلوق کی بائی نیچر جو صفت ہوتی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے اس کی کمال کی صفت رکھی ہے، جو اپنی صفت میں منفرد ہے، جس سے وہ باقی مخلوق سے ممتاز نظر آتا ہے، تو کسی بھی مخلوق کی تخلیق کا مقصد اس کی جو بائی نیچر خوبی ہے، جو اللہ نے اس کی فطرت میں رکھ دی ہے، اس خوبی میں ترقی اور اس میں کمال پیدا ہونا، یہ اس کی تخلیق کا مقصد ہے. آم کیا ہے؟ آم اپنی کس خوبی میں باقی سے منفرد ہے؟ پھلوں کا بادشاہ ہے نا. آم کی خاص قسم کی لذت ہے، وہ لذت اس کی خوبی ہے. اب آم کی تخلیق کا مقصد یہ ہے کہ وہ لذت اس کی کمال کو پہنچے. آم کی تخلیق کا مقصد یہ نہیں کہ ترقی کرتے ہوئے انگور بن جائے، وہ اپنے آم ہونے میں ترقی کرے. گھوڑے کی تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ گھوڑا ہونے میں ترقی کرے، فرسیت، اس کا جہاد میں، جنگوں میں کام آنا. ٹھیک ہے. آج ہم اس سے بار برداری کا کام لیتے ہیں. آدم علیہ السلام سے لے کر تا قیامت تک جہاد کے لیے
گھوڑا آلہ جہاد ہے، یاد رکھیں۔ وہ ایک الگ بات ہے کہ لوگ بار برداری کا کام لیتے ہیں اس سے، لیکن آج بھی اس سے کام لیا جاتا ہے جہاد کا، انشاءاللہ آگے بات آئے گی اگر یاد رہی مجھے۔ اب گھوڑے کی تخلیق کا مقصد اس کے گھوڑے پن میں تکمیل اور ترقی، یہ نہیں کہ گھوڑا ترقی کرتے ہو ہاتھی یا شیر بن جائے۔ اسی طرح عبد ہے، بندہ ہے، بندے کی تخلیق کا مقصد کیا ہے کہ بندے کی بندگی میں کمال پیدا ہو جائے۔ اب سمجھ آئی بات کی؟ عبد کی تخلیق کا مقصد یہ ہے کہ عبدیت میں کمال پیدا ہو، بندے کی تخلیق کا مقصد یہ کہ اس کی بندگی میں کمال پیدا ہو۔ یہ نہیں کہ بندہ ترقی کرتے ہوئے فرشتہ بن جائے اور گناہ پہ اسے قدرت ہی نہ رہے۔ اگر اسے گناہ پہ قدرت ہی نہیں رہی تو وہ بندہ نہیں رہا، اس کے امتحان ہی ختم ہو گیا۔ اور نہیں، بندے کا مقصد یہ ہے کہ وہ الٹی ترقی کرتے ہوئے جانور بن جائے، اپنے جسمانی اعضاء میں اضافہ کر لے۔ میری مائیں بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، ورنہ میں اس پر ذرا کھل کے بات کرتا، اس لیے میں نے پہلے ہی پوچھ لیا خواتین ہیں، اور کیونکہ مجھے حسن ظن ہے کہ یہاں خواتین کا بندوبست ہوتا ہے، ہونا چاہیے۔ آج مغرب کی دنیا میں کیا ہو رہا ہے، سمجھائی بات کی؟ پہلے یہ ہوتا تھا جی ہم نے فرشتہ بننا ہے، انسان کے ٹولز کو کاٹ دیا جاتا تھا، وہ کہتے تھے یہ ترقی ہے۔ بلکہ ابھی تک بھی شاید وہ پرانے لوگ موجود ہیں، ایک دو مدینے کے اندر جو مدینہ حرمین میں جو خدمت کرتے ہیں، وہ مطلب ہیں تو مرد، لیکن مردانہ صفات ختم ہیں ان کی۔ پہلے لوگ ختم کروا کے آتے تھے حرمین میں، یہ بھی ایک گندا رواج رہا ہے کسی دور میں۔ اب الٹا رواج ہے، ان مردانہ صفات میں ترقی کروا کے اپنے آپ کو سرکاری سنڈوں سے بھی آگے لے جاتے ہیں۔ تو بندے کی تخلیق کا مقصد اس کی بندگی میں کمال پیدا ہونا ہے، یہ نہیں کہ سیدھی ترقی کرتے ہوئے فرشتہ بن جائے یا الٹی ترقی کرتے ہوئے جانور بن جائے، ایسا نہیں ہے۔ ٹھیک، اب یہ بات یاد رکھیں۔ اگلی بات، اللہ نے جو ہر مخلوق کی تخلیق فرمائی ہے اور اس کے جو مقاصد رکھے ہیں، ہر مخلوق دوسری مخلوق پہ برتری پاتی ہے اپنی تخلیق کے مقصد کے حوالے سے۔ جس مخلوق کا مقصد تخلیق جتنا برتر ہوگا وہ مخلوق اتنی برتر ہوگی۔ تو وہ کون سی مخلوق ہے جس کی تخلیق کا مقصد سب سے برتر، اعلیٰ، اولا اور افضل ہے؟ وہ انسان ہے کہ اس کی تخلیق کا مقصد اللہ کی اطاعت ہے۔ اس لیے انسان کو کائنات کی دیگر تمام مخلوقات پر برتری حاصل ہے، اپنے مقصد تخلیق کی وجہ سے، کہ اللہ نے اسے اپنی عبادت کا کام لینا ہے اور خیر و شر کا اختیار بھی دینا ہے۔ اس کو خیر و شر کا اختیار دیتے ہوئے یہ خیر کی طرف آتا ہے، شر پر قدرت رکھنے کے باوجود۔ یہ تفصیلات میں زیادہ نہیں جاؤں گا، اشارہ کر دیا، بعض لوگوں کے دلوں میں کچھ سوالات بھی پیدا ہو سکتے ہیں، ان سوالات کو ختم کرنے کے لیے میں نے انڈیکیشن دے دی۔ ٹھیک، تو انسان جو اشرف المخلوقات کہلایا، کس کی وجہ سے کہلایا؟ عقل کی وجہ سے نہیں، جو بہت بڑی مسکنسیپشن ہے۔ انسان کو اشرف المخلوقات عقل کی وجہ سے نہیں کہا جاتا، اپنے مقصد تخلیق کی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ انسان کو اللہ نے جو اشرف المخلوقات بنایا اور اس منصب پر فائز کیا، اس لیے کہ اس کی تخلیق کا منصب جو مقصد ہے وہ سب سے اعلیٰ ہے۔ آج کے 100 جغرافک چینل کی موجودگی میں جانوروں کی عقل کا انکار کرنے والے کے ہی عقل پر ماتم کرنے کا جی چاہتا۔ اللہ نے جس مخلوق کو پیدا کیا، اس مخلوق کو نفع نقصان سمجھانے کے لیے اس کے دائرے میں عقل بھی دی ہے۔ آپ کہیں گے جی کئی دفعہ درندے اپنے بچے کھا جاتے ہیں، تو انسان بھی کھا جاتا ہے۔ انسان تو اس سے بڑی بیوقوفی مارتا ہے، اپنے اختیار سے جہنم خرید لیتا ہے، جنت چھوڑ دے، اس سے بڑی کم عقلی کیا ہوئے گی؟ سمجھ آئی بات؟ اللہ نے ہر مخلوق کو اپنے دائرے میں عقل دی ہے جتنی اس کے لیے ضرورت ہے۔ شہد کی مکھی کی کتنی عقل ہے، کہاں کہاں سے جوس چوستی ہے، اس کو پھر شہد کی شکل میں ڈیولپ کرتی ہے۔
یہ عقل نہیں تو اور کیا، اس کا نام اور کیا ہے؟ کہتے ہیں جی جانور گونگے ہیں۔ کس نے کہا جانور گونگے ہیں؟ سلیمان علیہ السلام چونٹیوں کی زبان سمجھتے تھے، پرندوں کی زبان سمجھتے تھے۔ کیا قرآن میں سلیمان علیہ السلام کی چونٹیوں کے ساتھ گفتگو نہیں ہے؟ ہدہد کے ساتھ گفتگو نہیں ہے؟ کہتے ہیں جی یہ بے زبان نہیں ہے، ان کی زبان ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ انسان اشرف المخلوقات اپنی عقل کی وجہ سے نہیں ہے، مقصد تخلیق کی وجہ سے ہے۔ یہی وجہ ہے جب انسان مقصد تخلیق کو فراموش کرتا ہے تو اللہ اس کو اشرف المخلوقات نہیں کہتے، بلکہ کہتے ہیں یہ جانوروں سے بھی بدتر ہو چکا ہے۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ چوپایوں کی مانند ہیں بلکہ بھی چوپایوں سے گرے پڑے ہیں۔ اولئک هم الغافلون، یہی لوگ غفلت کا شکار ہیں۔ مقصد تخلیق کی وجہ سے ایک مخلوق کو دوسرے مخلوق پر برتری حاصل ہوتی ہے، اور مقصد تخلیق کی روشنی میں وسائل زندگی کا انتخاب ہوتا ہے۔ گٹر کا کیڑا ہے، اس کی تخلیق کا مقصد اسی ایریے میں رہنا ہے، وہاں کے جراثیم اس کی خوراک ہیں۔ اب گٹر کے کیڑے کو اٹھا کے آپ چمن میں لے جائیں تو اسے وہاں آرام نہیں آئے گا، وہ تو کہے گا واپس مجھے اپنی فوڈ اسٹریٹ میں لے جاؤ، یہ تم مجھے کہاں لے آئے ہو۔ وہ لطیفہ بنا ہوا ہے نا، بلبل کی دوستی ہو گئی کیڑے سے، اس نے کوڑا کرکٹ سے کیڑے کو اٹھایا پنجوں میں، سیدھے چمن میں لے گیا، آج میں تیری دعوت کرتی ہوں دیکھو، تو کیڑے کا وہاں دل نہیں لگا۔ اس نے کہا کمبخت تو مجھے کہاں لے آئی ہے، خوراک سے محروم، اتنی اچھی آب و ہوا سے محروم، اتنی اچھی خوشبو سے محروم، تو کہاں لے آئی، یہاں کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو بیابان ہے۔ بلبل نے سمجھانے کی کوشش کی، اسے سمجھ نہیں آئی، اس نے اس کیڑے کو لیا پنجوں میں، سیدھے فوڈ اسٹریٹ میں چھوڑ آئی۔ ہر مخلوق کی تخلیق کا اپنا مقصد ہے اور وسائل بھی اپنے اپنے ہیں، ٹھیک ہے؟ بالکل اسی طرح اللہ نے جب انسان کی تخلیق کی تو وسائل بھی اس کے لیے اپنے رکھے ہیں۔ انسان کی تخلیق کرنے کے بعد اس کے لیے جو زندگی کے وسائل رکھے ہیں اور تخلیق کے مقاصد کو بڑھانے کے جو وسائل رکھے ہیں وہ دیگر تمام مخلوقات کے وسائل زندگی سے اعلیٰ، افضل، برتر، معیار میں بھی، مقدار میں بھی، کوالٹی میں بھی، کوانٹٹی میں بھی۔ پوری دنیا کی مخلوقات کے لیے وسائل ہیں زندگی کے، اور خود پوری دنیا کی مخلوق خود وسیلہ بن چکی ہے انسانی زندگی کے لیے۔ جن کے لیے وسائل ہیں وہ خود وسیلہ ہیں انسان کے لیے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو انسان کے ان لامحدود وسائل میں اللہ تعالیٰ نے حلال و حرام کی تقسیم کر رکھی ہے، یہی امتحان ہے۔ اب بات سمجھ آ رہی؟ ان لامحدود وسائل میں اللہ نے حلال و حرام کی تقسیم فرما دی ہے۔ یہ حلال و حرام کی تقسیم جانوروں کے لیے نہیں، فرشتوں کے لیے نہیں۔ اللہ نے فرشتوں کو خوراک کا محتاج ہی نہیں رکھا، پیٹ کا دندہ ہی نہیں رکھا، تو حلال و حرام کی تقسیم کا ہے کہ ان کے لیے۔ اللہ نے جانوروں کے لیے پیٹ کا دندہ رکھا لیکن حلال و حرام کی تقسیم نہیں رکھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے لیے پیٹ کا دندہ رکھا ہی نہیں، اللہ نے انسان کے لیے پیٹ کا دندہ بھی رکھا اور حلال و حرام کی تقسیم بھی رکھی۔ حضرت ٹھیک صحیح جا رہا ہوں؟ آپ کی بات کی طرف جا رہا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ فرشتوں کے لیے پیٹ کا دندہ ہی نہیں تو حلال و حرام کی تقسیم کا کوئی فائدہ نہیں ان کے لیے۔ جانوروں کے لیے پیٹ کا دندہ ہے لیکن حلال و حرام کی تمیز جو مرضی کریں، چاہے اپنے شجرہ نسب کو بگاڑ دیں، لیکن انسان کے لیے لامحدود وسائل میں حلال و حرام کی تقسیم ہے۔ یہی حلال و حرام کی تقسیم انسان کے لیے امتحان ہے۔ یہی حلال و حرام کی تقسیم انسان کے لیے امتحان ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ۔ اسی حلال و حرام کی تقسیم کو دیکھتے ہوئے جن سے منع کیا ان سے رکتے ہوئے، جن کی اجازت دی ان پر عمل کرتے ہوئے انسان نے اپنی زندگی کو گزارنا۔ اب یہ جو حلال و حرام کی تقسیم ہے یہی انسان کے لیے معیشت، ٹھیک۔
اب اللہ تعالیٰ نے یہاں دیکھے کیا کہا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے انسان اور جنات کو اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو بندگی تو 24 گھنٹے ہوتی ہے، 24 گھنٹے، اور دنیا کا بھی اصول ہے کہ آپ اپنے گھر پہ اپنے آفس میں اپنے ادارے میں کوئی نوکر رکھ لیتے ہیں تو اس کی جو دنیاوی ضروریات ہوتے ہیں اس کو آپ اپنے ذمہ لے لیتے ہیں۔ ایسے ہی ہے کہ یار اتنے گھنٹے کے لیے ہم نے اس کو رکھ لیا، اب یہ کھائے گا کہاں سے، پیے گا کہاں سے، لہٰذا کھانے پینے کی ذمہ داری ہمارے اوپر، تو آپ اس کی تنخواہ مقرر کر دیتے ہیں۔ یہ دنیا کا عام اصول ہے، ٹھیک۔ اب اللہ نے بندے کو 8 گھنٹے کے لیے تو اپنا نوکر نہیں رکھا، کتنے گھنٹے کے لیے؟ 24 گھنٹے کے لیے، اور نوکر بھی نہیں رکھا، غلام رکھا، 24 گھنٹے کا غلام اللہ نے رکھا۔ تو کیا اللہ رزق کی ذمہ داری نہیں لے گا؟ سمجھے؟ اللہ نے رزق کی ذمہ داری اٹھائی، کہا ان اللہ هو الرزاق، تمہارا کام میری عبادت میں لگے رہنا ہے، رزق کی فکر میں کھپا دینا میرا مقصد نہیں ہے، تم مجھے روٹی دو میرا مقصد نہیں ہے، خود رزق تمہیں دینا یہ میرا کام ہے۔ اب اللہ نے یہ نہیں کیا کہ میں اور آپ عبادت کریں، اوپر سے نوالا میرے اور آپ کے منہ میں من و سلوا بن کے گرے، یا خود بخود ہتھیلی پہ گندم کا دانہ آ جائے، وگرنہ تو اس پہلی صف پہ میں اور آپ ہوں ہی نہ، اس پہلی صف میں تمام تینوں بڑی سیاسی جماعتوں کے قائدین ہوں، سب سے بڑا قارون مسجد کی پہلی صف میں ہو، سب سے بڑا فرعون مسجد کی پہلی صف میں ہو، سب سے بڑا شداد اور نمرود مسجد کی پہلی صف میں ہوگا۔ کیوں؟ پہلی صف میں آئے گا تو خزانے کھل جائیں گے اس کے لیے۔ اللہ نے یہ نہیں کیا کہ براہ راست من و سلوا منہ میں ڈال دے یا ہاتھ پہ رکھ دے، اللہ نے اسباب دے دیے، یہ لو بیلچا، یہ لو کدال، یہ لو قلم، یہ لو ذہانت، یہ لو اختیارات، یہ تمہارے اسباب ہیں، ان اسباب کو اپنا لو، اوپر میں مسبب الاسباب ہوں تو میں رزق کا دروازہ تمہارے لیے کھول دوں گا۔ اب اس اسباب میں ایک شرط یہ ہے کہ تم نے حلال و حرام کی تمیز رکھ لی ہے۔ اب یہ حلال اسباب اپناتے ہوئے اب میری مرضی کہ ایک جاہل سبب اپناتا ہے تو میں اسے کروڑوں دے دیتا ہوں، اور ایک بہت بڑا پڑھا لکھا PhD ڈاکٹر اسباب کو اپناتا ہے تو میں ہینڈ ٹو ماؤتھ تک رکھتا ہوں، اس کو کوتلا یا منہ تک رکھتا ہوں، اس سے زیادہ دیتا ہی نہیں، تو میری مرضی۔ یہ تو طبیب کی مرضی ہوتی ہے نا، مریض کو کچھ کھانے دے یا مریض کو بھوکا رکھے، مریض کو پیاسا رکھے، مریض کو خاص قسم کی خوراک دے، ڈاکٹر کو کوئی برا نہیں کہتا، کہتا نہیں ڈاکٹر صاحب کے پاس نالج ہے، وہ مریض کا بھلا کر رہے ہیں۔ اللہ سے بڑا ڈاکٹر کون، اللہ سے بڑا طبیب کون؟ اللہ جس کو جس حال میں رکھے اس کو پتا ہے کہ میں نے اس کو کس حال میں رکھنا ہے۔ ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، یہ تمہارا پروردگار ہے جس کے حق میں چاہتا ہے رزق کھول دیتا ہے، جس کے لیے چاہتا تنگ کر دیتا ہے۔ اللہ کے یہ پتہ ہوتا ہے جس بندے کو میں نے ہینڈ ٹو ماؤتھ تک رکھا ہوا ہے، اگر میں اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دوں تو یہ تو کافر ہو جائے گا۔ اللہ کو یہ بھی پتہ ہے جس بندے کو میں نے خوشحال رکھا ہوا ہے اس کو اگر میں بدحالی کی ہچکولے دوں تو یہ کافر ہو جائے گا۔ افلاس میں رکھنا، خوشحالی میں رکھنا، درمیانی حالت میں رکھنا، یہ اللہ کی اپنی حکمت کے تقاضے ہیں۔ ہمارا کام اسباب کو اپنا کے مسبب الاسباب پہ یقین رکھنا ہے، اسباب پر اطمینان نہیں رکھنا۔ اسباب پہ اطمینان ہوتا ہے، یہ کوئی شک نہیں، یہ تو نبیوں کو بھی ہوا۔ اسباب پہ یقین نہیں رکھنا، اطمینان تو اسباب پہ ہوتا ہے نا، کیوں نہیں ہوتا؟ آپ کی تنخواہ ماہانہ لگی ہوئی، آپ کو اطمینان تو ہوتا ہے نا، گھر کا راشن چل رہا ہے، اطمینان ہوتا ہے۔ یقین کس پر ہے؟ اللہ پہ یقین ہے۔ اللہ چاہے گا اسباب میں جان پیدا ہوگی، اللہ نہیں چاہے گا اسباب میں جان پیدا نہیں ہوگی۔ یہ ہے معاشیات۔ اب آگے تھوڑی سی میں بات کو لے کے چلتا ہوں۔ معاشی کامیابی کیا نام ہے؟ معاشی کامیابی کسے کہتے ہیں؟ انسان کے ساتھ جو ضرورتیں لگی ہوئی ہیں، انسان کے ساتھ جو ضرورتیں اس کا میں نے اشارہ کر دیا تھا، چلو آپ نے سوال کر ہی دیا تو پھر میں بتا ہی دیتا ہوں۔
تو فرشتے بھی تو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، تو پھر وہ اشرف المخلوقات کیوں نہیں؟ اس لیے نہیں کہ ان کے پاس اختیار نہیں، ان کو شر پر قدرت نہیں ہے۔ اب آپ کہیں گے جنات کو بھی تو شر پر قدرت ہے، وہ اشرف المخلوقات کیوں نہیں؟ تو اس کی ایک وجہ بیان کر دیتا ہوں، تمام انبیاء جنات سے نہیں ہیں بلکہ کن سے آئے ہیں؟ انسانوں سے آئے ہیں۔ تو محمد رسول اللہ صرف انسانوں کے نبی ہیں کہ جنات کے بھی نبی ہیں؟ اسی وجہ سے پھر انسان کو دیگر جنات پر بھی فضیلت حاصل ہو گئی۔ اور سب سے بڑی فضیلت اللہ تعالیٰ نے دونوں مخلوقات میں سے آدم علیہ السلام کے سامنے ابلیس کو سجدہ کروا کے بتا دیا، فرشتوں کو سجدہ کروا کے بتا دیا، ابلیس نے نہیں کیا نا، حکم تو اس کو بھی تھا کہ تینوں مخلوق میں افضل کون ہے؟ انسان ہے۔ پھر آپ یہ بھی چلیں ایک اور میں سوال، اب آپ نے سوال پیدا کرنی ہے تو پھر مجھے بھی سوالات پیدا کرنے دیں، وہ میں نے انڈیکیشن دے دی تھی کہ یہ سوالات پیدا ہوں گے، تو میں تھوڑا سا پھر تو عورت اور مرد برابر کیوں نہیں ہے؟ عورت کی مقصد تخلیق بھی تو کیا ہے؟ اللہ کی عبادت ہے، تو پھر دونوں برابر ہونے چاہیے، وہ اللہ کی مرضی اللہ نے برابر نہیں رکھا، پہلا جواب۔ اور یہ جواب اللہ کا ہے، سمجھ آئی بات کی؟ اللہ کہتے ہیں الرجال قوامون علی النساء، جو مرد ہیں وہ منتظم بھی، سربراہ بھی ہیں، کفیل بھی ہیں عورتوں کے۔ کیوں؟ اللہ کہتا ہے میری مرضی، بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اللہ ایک کو دوسرے پر برتری دے دیتے ہیں، میری مرضی۔ پھر آگے اور بھی حکمتیں بیان ہو رہی ہیں، وبما انفقوا من اموالهم وللرجال علیہن درجہ، اللہ تعالیٰ نے عورت پر مرد کو فضیلت دی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ صاف قرآن کی آیات۔ لا الہ الا اللہ۔ پھر ایک اور بات بھی یاد رکھیں، خلافت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے مردوں کو دی ہے، عورت اس پہ تعاون کرتی ہے۔ عورت کا کام چادر چار دیواری میں، چادر چار دیواری سے باہر سارا کام، جہاد ہوا، دعوت ہوئی، تبلیغ ہوئی، اصل کام کس کا؟ مرد کا، عورت کا نہیں ہے۔ اور بڑی وجوہات ہیں، چلے میں اچھا جی، بات ہو رہی تھی معاشی کامیابی کہتے کس کو ہیں؟ معاشی کامیابی یہ کہ انسان کے ساتھ ضرورتیں لگی ہوئی ہیں، وہ ضرورتیں سہولت کے ساتھ پوری ہوتی رہیں، یہ معاشی کامیابی۔ سیاست و حکومت کا مطلب کیا ہے؟ سیاست و حکومت کا مطلب یہ ہے کہ یہ ضرورتیں انصاف کے ساتھ پوری ہوتی رہیں، تحریک انصاف کے ساتھ نہیں، انصاف کے ساتھ، وہ چاہے تحریک انصاف ہو یا بے انصاف کوئی بھی۔ یہ ضرورتیں، سیاست و حکومت کا مطلب یہ ہے کہ یہ ضرورتیں انصاف کے ساتھ پوری ہوتی رہیں۔ اب سیاست ہو، معیشت ہو، حکومت ہو، ان تینوں کا تعلق زندگی اور اس کے وسائل سے، مقاصد سے نہیں ہے۔ اب اگر انسان کی زندگی کا کوئی اعلیٰ ترین مقصد نہ ہو تو نتیجہ کیا نکلا؟ کوئی اعلیٰ ترین مقصد نہ ہو، صرف یہی ہو کہ بندے کو معاشی استحکام حاصل ہو جائے اور معاشرتی امن حاصل ہو جائے۔ بندہ یہی چاہتا ہے نا، یار میں بے خوف بھی رہوں اور میرا پیٹ بھی بھرتا رہے۔ اب اگر اس کے علاوہ زندگی کا کوئی اور مقصد نہیں ہے تو صاف نتیجہ یہ نکلا، سکون کے ساتھ کھا پی کے مر جانا۔ تو زندگی کا مقصد کیا نکلا؟ سکون کے ساتھ کھا پی کے مر جانا۔ تو کیا یہ زندگی کا مقصد ہو سکتا؟ اسلام کی نگاہ میں تو یہ زندگی مقصود ہی نہیں ہے، اسلام کی نگاہ میں تو یہ زندگی گزرگاہ ہے۔ گزرگاہ کے ساتھ منزل مقصود کا سلوک کیسے ہو سکتا ہے؟ یہی وہ پوائنٹ ہے، یہی وہ دوراہا ہے جہاں جا کر اسلامی اور غیر اسلامی معیشتیں پھٹ کے جدا ہو جاتی ہیں ایک دوسرے سے، ٹھیک ہے، الگ ہو جاتی ہیں۔ اسلام اس لیے نہیں آیا معیار زندگی بلند ہو جائے اور جو معاشی اونچ نیچ ہے وہ ختم ہو جائے، خدا کی قسم ایسا ممکن بھی نہیں۔ جن سیاسی پارٹیوں نے یا جن سیاسی فلسفوں نے یہ نعرہ لگایا معاشی مساوات ہونی چاہیے، اس سے بڑا کھوتا پن دنیا میں نہیں ہے۔ کوئی زندگی میں ایک مثال دے دے کہ معاشی مساوات ہو۔ معاشی مساوات ہو، آپ کام کس سے لیں گے؟ امیر غریب کی کلاسز رہیں گی، ایک سروسز کا محتاج رہے گا اور ایک تنخواہ کا محتاج رہے گا، ہم سب ایک دوسرے کے
محتاج ہیں، اسی محتاجی سے زندگی کا پہیہ چلتا رہے گا۔ ہاں معاشرتی مساوات ہونی چاہیے، وہ اس مساوات کا وہ مطلب بھی نہیں فیتے لے کے 2 + 2 4 کی طرح، جس کا جو سٹیٹس ہے وہ سٹیٹس اس کو ملنا چاہیے۔ معاشرتی مساوات کا یہ مطلب نہیں کہ ایک دن آپ کرسی پہ بیٹھے اگلے دن آپ کا نوکر اسی کرسی پہ بیٹھ جائے، چلیں جی معاشرتی مساوات کرتے ہیں، نہ معاشی مساوات ممکن ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ اسلام اس لیے نہیں ہے کہ لوگوں کی زندگی کا معیار بلند ہو جائے اور اونچ نیچ ختم ہو جائے، نہیں، اسلام لوگوں کو اسی حال پہ رکھ کے جس حال میں وہ ہیں، چاہے خوشحالی میں ہیں یا بدحالی میں ہیں یا درمیانی سطح پر ہیں، اللہ ان کا امتحان لیتا ہے۔ خوشحالی میں رہ کر کون کیا رد عمل دیتا ہے، شاکر بنتا ہے کہ نہیں، اور بدحالی میں رہ کے کوئی صبر کرتا ہے یا نہیں۔ کوئی نہ کوئی حالت ضرور ہوتی ہے صبر کرنے کی یا شکر کرنے کی۔ لا الہ الا اللہ۔ تو جن لوگوں کی نظر میں اس زندگی کا کوئی آگا پیچھا نہیں، آغاز و انجام نہیں، وہ معاشی اور سیاسی حوالے سے جتنی بھی ترقی کر جائیں، وہ مر کر کھا پی کر مر جانے سے آگے کیا سوچ سکتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں سوچ سکتے، جتنی مرضی کوئی معاشی جال بچھا دیں دنیا میں۔ اس وقت نظام معیشت کا جتنا خطرناک ترین جال بچھا ہوا ہے نا، کسی اور نظام کا نہیں ہے۔ اس کے اندر اتنی پیچیدگیاں ہیں، علماء کو مہینے نہیں سالوں لگ جاتے ہیں ایک مسئلہ حل کرتے ہوئے کہ یہ حلال ہے کہ حرام ہے۔ اتنا خطرناک ترین پیچیدہ معاشی جال ہے جو 2 + 2 4 کی طرح آسان تھا۔ لا الہ الا اللہ۔ تو بات کس پہ ہو رہی تھی؟ میرے ذہن سے بات نکل گئی۔ اسے ایک خاص نقطے پر میں بات کرنا چاہ رہا تھا۔ 2 رائیں معیشت کی، اسلام کی اور کفر کی 2 رائیں نکل گئی۔ ہاں جی بالکل۔ اب جن لوگوں کی نظر میں اس زندگی کا کوئی آگا پیچھا نہیں، وہ جتنی بھی ترقی کر جائیں، وہ کھا پی کر مر جانے کے علاوہ کچھ نہیں سوچ سکتے، ان کی تان یہاں جا کے ٹوٹ جاتی ہے۔ سوال ان لوگوں سے ہے جنہوں نے جانوروں کی سطح سے بلند ہو کر اپنے لیے خلافت کا منصب ذمہ داری پسند کر لیا، اور وحی نبوت کی روشنی میں انہوں نے دیکھ لیا ہے یہ زندگی اصل زندگی نہیں، یہ تو گزرگاہ ہے، اصل زندگی تو آگے آ رہی ہے۔ ان لوگوں کو کیا حق پہنچتا ہے کہ وہ اس گزرگاہ کے ساتھ اصل زندگی والا سلوک کریں؟ آپ یہاں سے کراچی جاتے ہیں، ٹرین آدھے گھنٹے کے لیے رک جاتی ہے، تو آپ کیا وہاں بیٹھ جاتے ہیں جا کے ویٹنگ روم میں؟ آپ گزرگاہ کا مسئلہ کرتے ہیں کہ میں نکلوں پہنچوں۔ کن فی الدنیا کأنک غریب و عابر سبیل، دنیا میں ایسے رہو جیسے کوئی اجنبی رہتا ہے یا راہ گزر رہتا ہے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے جوامع الکلم میں سے۔ یہ دنیا تو راہ گزر ہے، ایک مسلمان کو کیا حق پہنچتا ہے کہ راہ گزر کے ساتھ وہ منزل مقصود کا سلوک کرے؟ آج دیندار طبقہ بھی اسی غلط فہمی میں مبتلا ہے، وہ ایمانیات کو چھوڑ کے سیاسیات اور معاشیات کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ سیاسیات معاشیات کا انکار نہیں، یہ بات آگے آ رہی ہے، کسی کو کوئی غلط فہمی نہ ہو۔ وہ ایمانیات کو چھوڑ کے سیاسیات اور معاشیات کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ فرض کر لیں مسلمانوں کی 2 جماعتیں، ایک جماعت ہے جس کو سیاسی برتری بھی حاصل ہے، معاشی استحکام بھی حاصل ہے، لیکن وہ اپنے اسلام کے دعوے میں صفر ہے، اور دوسری طرف ایک اور جماعت ہے جس کو نہ سیاسی برتری حاصل ہے نہ معاشی استحکام حاصل ہے، مفلس ہیں لیکن اپنی طاقت کے مطابق اسلام پر پورا عمل ہے۔ کون سی جماعت بہتر ہوگی؟ یہ دوسری۔ اس میں تو 2 رائے کی گنجائش ہی نہیں ہے نا۔ ہاں ایمان بھی ہو، عمل صالح بھی ہو، سیاسی برتری بھی ہو، معاشی استحکام بھی ہو تو سونے پہ سہاگا، لیکن یاد رکھیے ایمان اور عمل صالح کے لیے معاشی استحکام کی بھی قربانی دی جائے گی، سیاسی برتری کو بھی قربان کر دیا جائے گا، لیکن سیاسی برتری اور معاشی استحکام کے لیے ایمان اور عمل صالح کو قربان نہیں کیا جائے گا۔ کتنی کلیئر ترین بات ہے یہ، کرسٹل کلیئر ہے یہ۔ مکی صورتحال کو دیکھ لیں، مسلمان کتنے مفلس تھے،
سیاسی برتری بھی نہیں تھی، لیکن ایک موقع آیا تھا خوشحال ہونے کا، معاشی برتری کا موقع بھی آیا تھا اور سیاسی برتری کا موقع بھی آیا تھا۔ کون سا؟ جب خود سرداران قریش نبی علیہ السلام کے پاس حاضر خدمت ہوئے اور آپ سے کہہ دیا آپ بادشاہ بننا چاہتے ہیں، سردار بننا چاہتے ہیں، سب سے امیر ترین بننا چاہتے ہیں، سب سے حسین لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہیں، ہم یہ سارے کام آپ کے کر لیتے ہیں، لیکن قیمت وصول کیا کر رہے تھے؟ ایمان اور عمل صالح کی۔ اللہ کے نبی نے قبول فرمائی؟ نہیں، کہ ایک ہاتھ میں سورج دوسرے ہاتھ میں چاند رکھ دو پھر بھی تمہاری پیشکش قبول نہیں۔ اللہ کے نبی نے ایمان اور عمل صالح کے لیے سیاسی برتری کی بھی قربانی دے دی اور معاشی استحکام کی بھی قربانی دے دی۔ شیب ابی طالب میں بھوکے سوکھے رہے اور مدینے میں جا کے پیٹ پر پتھر باندھے۔ اگر معاشی استحکام اور سیاسی استحکام مقصد ہوتا ایمانیات کے مقابلے میں تو اللہ کے نبی سیاسی برتری کو قبول کر لیتے، معاشی برتری کو قبول کر لیتے۔ کہا اب سیاسی برتری حاصل ہو گئی، اب معاشی استحکام حاصل ہو گیا، اب توحید کو کیپسول میں ڈال کے دے دو، دھیرے دھیرے ان پر محنت کرو، اب تو ہمارے پاس حکومت آ گئی، اب تبلیغ کرو آسان ہو جائے گی۔ ایسا ہوا؟ نہیں ہوا۔ آج یہی غلط فہمی بہت بعض دینی سیاسی جماعتوں کو لگی ہوئی ہے۔ وہ اسلام کا سیاسی نعرہ اس زور سے بلند کرتے ہیں، اسلام کا معاشی نعرہ اس زور سے بلند کرتے ہیں، بلند کرنے کا انکار نہیں ہے، انکار نہیں ہے، لیکن اس زور سے بلند کرتے ہیں کہ وہ ایمانیات فراموش ہو جاتی ہیں، ان سے وہ ایمانیات فراموش ہو جاتی ہیں۔ سیاست سیاست سیاست۔ آج تقریباً معذرت کے ساتھ پاکستان کی کم و بیش ہر دینی سیاسی جماعت کا نتیجہ یہی ہے، جمہوریت جمہوریت جمہوریت، سیاست سیاست سیاست۔ اور جمہوریت اور سیاست کے جھنڈے تلے انہوں نے صحابہ کے دشمنوں کی بھی جمع کیا ہوا ہے، زندیقین اور مرتدوں کو بھی جمع کیا ہوا ہے، ان کو بھی وہ مسلمان کہنے پہ مجبور ہیں۔ تو ایمانیات فراموش ہو رہی کہ نہیں ہو رہی؟ ایمانیات فراموش ہو رہی ہیں، لیکن دین اس لیے بچا ہوا ہے کہ وہ ایمانیات کا انکار نہیں کرتے۔ خدا نخواستہ انکار ہو جائے تو جانوروں کی سطح پہ آ جائیں، اور آئیں لوگ، کون لوگ آئیں تو ذرا سن لیں۔ مغرب نے جب یہ جو وسائل ہیں، کھانا پینا وسائل ہیں، مقاصد، ان وسائل کو جب زندگی کا مقصد ٹھہرا دیا کہ کھانا پینا مقصد ہے، بس کھاؤ پیو مر جاؤ، وسائل کو مقاصد کا درجہ دے دیا، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، تو پھر ہوا کیا؟ جب وسائل کو مقاصد کا درجہ دے دیا، اللہ نے ان سے یوں انتقام لیا کہ ان سے مقاصد فراموش ہو گئے، وہ جانوروں کی سطح پہ آ گئے۔ اب ان کو اپنی زندگی کے نہ آغاز کا پتہ ہے نہ انجام کا پتہ ہے، درمیان کی گزرگاہ پہ وہ ٹک گئے ہیں، اور درمیان کی جو یہ گزرگاہ دنیا ہے اس میں پیٹ ہی ان کا نعرہ ہے، بس زندگی کا معیار بلند ہو جائے، پیٹ بھر جائے، بس صرف اتنا۔ یہ اللہ نے ان سے انتقام لیا ہے کہ وہ اپنے مقصد کو بھول گئے، اور اپنے مقصد کو بھولنا خود اپنے آپ کو بھولنا ہے، اور یہ بہترین تشریح ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ۔ لوگوں ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو فراموش کر دیا، ایمانیات کو فراموش کر دیا۔ اللہ نے ان سے انتقام یہ لیا، اللہ نے ان کے لیے ان کی ذاتوں کو فراموش کر دیا۔ خدا فراموشی کی سزا خود فراموشی کی صورت میں سامنے آ گئی، لوگ اپنے مقاصد کو بھول گئے۔ آج یہی مخلوق ہے سمندر کی تہ میں جا رہی ہے، ذخائر کو تلاش کر رہی ہے، مخلوقات کو دیکھ رہی ہے، ایک ایک مخلوق ایسی جغرافک چینل پہ ایسی مخلوقات کو سامنے لے کر آتے ہیں، بندہ دنگ رہ جاتا ہے، پھر اس پر ریسرچ کرتے ہیں، کتے پہ امیبے کے اوپر بڑی بڑی درسگاہوں کے اندر چیئرز قائم ہیں، تحقیق کی جا رہی ہے کہ اس کی نسل کہاں سے پیدا ہوئی، یہ کیسے کہاں تک ٹریول کرے گی، اور یہ دنیا میں اس کی نسل ناپید تو نہیں ہو رہی، اس کو زندہ کیسے رکھا جا سکتا ہے، اور یہ جو مخلوق ہے، اس مخلوق جو سمندر میں یا بر و بحر میں خشکی میں کہیں گردش کر رہی ہے تو اس کا پرپس کیا ہے، اور جو خود اس کی ریسرچ کر رہے ہیں خود ان کو پتہ نہیں ہے کہ وہ خود آئے کیوں ہیں، ان کا مقصد کیا ہے، ان کا پرپس کیا ہے، سب بھول چکے ہیں۔ یہ خدائی سزا ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ مقصد کیا ہو گیا؟ پیٹ، اسی معیشت پہ بات ہو رہی، توحید کے ساتھ ساتھ پیٹ کا تذکرہ چل رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ۔
ایک بات یاد رکھیے، انسان کا کمزور ترین پہلو اس کا پیٹ ہے، سمجھے؟ اسی پیٹ کی وجہ سے بندہ اپنے کردار کی قربانی دے دیتا ہے، خود غرض ہو جاتا ہے، بہنوں کی وراثت کا تھا، ماں کی وراثت ہڑپ کرتا ہے، تگڑا بھائی کمزور بھائی کو وراثت نہیں دیتا۔ یہ پیٹ کے مسئلے کی وجہ سے یتیم بچوں کا پیٹ کاٹ کے اپنے بچوں کا پیٹ بھرتے ہیں، اس پیٹ کی وجہ سے ہل چلاتے ہوئے آگے بڑھتے جاتے ہیں، پورا کھیت ٹیڑھا کر دیتے ہیں، اگلے اپنا کھیت آگے لے جاتے ہیں۔ یعنی انسان کی تمام خوبیاں اس پیٹ کی بھیڑ چڑھ جاتی ہیں۔ یہ پیٹ کا مسئلہ اتنا کمزور ترین مسئلہ ہے، ٹھیک؟ اور جب پیٹ بھر جائے تو دوسرا کمزور ترین مسئلہ شرمگاہ کے تقاضوں کا۔ پیٹ نہ بھرے تو پھر شرمگاہ کچھ بھی نہیں کرتی، یہ سب پیٹ بھرنے پہ ہوتا ہے۔ یہ انسان کی دو کمزور ترین نفسیات ہیں، پیٹ اور شرمگاہ کے تقاضے۔ اشتراکیت نے، کمیونزم نے، سوشلزم نے اور کیپٹلزم نے، سرمایہ دارانہ نظام نے، اب ان دونوں میں فرق کی یہ نشست نہیں ہے، بس اتنا ہی سن لیں، ٹھیک ہے نا؟ کیپٹلزم میں ڈیمانڈ اور سپلائی کھلی ہے، جو ڈیمانڈ وہ سپلائی، زنا کی ڈیمانڈ ہے تو زنا سپلائی کر دو۔ اور سوشلزم کے اندر نہ ڈیمانڈ نہ سپلائی، بندہ کھوتا ہے، گدھا ہے، خچر ہے، پکی پکائی روٹی لائن میں کھڑے ہو کے کھاتا ہے، ساری آنرشپ ملکیت ریاست کی ہوتی ہے، بندے کا کچھ بھی نہیں ہوتا، اس کی انڈیویجول آنرشپ نہیں ہوتی۔ یہ میں نے اتنا سا ڈیفرینشیٹ کر دیا، کافی ہے بس۔ لیکن آپ کو بتا دوں، یہ دنیا کے دو بڑے نظام یہ جا کے کس پر منتج ہوتے ہیں، نتیجہ خیز ہوتے ہیں، بے لگام پیٹ پہ اور بے شرم شرمگاہ پہ۔ ان دونوں کا نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ پیٹ بے لگام ہو اور شرمگاہ بے شرم ہو جائے۔ آج یورپ کو آپ دیکھ لیں، انہوں نے اسی کا نام ترقی رکھا ہوا ہے، اور اس ترقی میں وہ اتنے مخلص ہیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ تجارت کرتے وہ دھوکہ نہیں دیتے، جھوٹ نہیں بولتے، خیانت نہیں کرتے، لیبل پہ خالص رکھا ہے تو خالص ہے، لیکن کس کے لیے؟ اللہ کے لیے؟ ہاں نہیں بھائی، پیٹ اور شرمگاہ کے لیے، یہی تو فرق ہے۔ کہتے جی یورپ کے لوگ بڑے دیانتدار ہیں، بھائی کس کے لیے؟ پیٹ اور شرمگاہ کے لیے۔ ہم نہیں کہتے دیانتدار بندے کو نہیں ہونا چاہیے، ہونا چاہیے، اللہ کے لیے ہونا چاہیے، پیٹ اور شرمگاہ کے لیے نہیں ہونا چاہیے۔ انسان کی انہی دو کمزور ترین پہلو پہ اللہ نے بھی نگاہ ڈالی ہے۔ سرمایہ دارانہ نظام، اشتراکی نظام، بالفاظ دیگر ظالم انسان نے ان دونوں کمزوریوں کو اٹھایا اوپر، ان سے غلط فائدہ اٹھایا، ان سے ناجائز فائدہ اٹھایا، اور انسان کو بے لگام پیٹ اور بے شرم شرمگاہ کی کیا کہتے ہیں حماقتوں میں ڈال دیا۔ اللہ نے انسان کی انہی دو کمزوریوں پر نظر ڈالی اور ان کمزوریوں کا علاج انبیاء کو بتا کے بھیجا، انبیاء کو طبیب بنا کے بھیجا کہ تم نے انسانوں کی ان دو کمزوریوں کا علاج کرنا۔ یہی تو ان کا امتحان ہے۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ، جو اپنے دو جبڑوں کے درمیان والی چیز کی ضمانت مجھے دے دے کہ غلط استعمال نہیں ہوگی، اور جو اپنے دو ٹانکوں کے درمیان جو چیز ہے شرمگاہ، اس کی ضمانت دے دے کہ وہ غلط استعمال نہیں ہوگی، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ یہ بخاری کی حدیث ہے، سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں اس کے۔ جو دو جبڑوں کے درمیان ہے وہ زبان ہے، زبان کا غلط استعمال جہاں بےہودگی ہے وہاں زبان کا غلط استعمال زبان کا چٹخارا ہے، زبان کا چٹخارا جو معدہ ہے، پیٹ، وہاں تک بات پہنچتی ہے۔ تو اللہ نے بھی ان دونوں کمزوریوں کو سامنے رکھ کر اس کا علاج کیا۔ روزہ انہی دو کمزوریوں کا علاج ہے۔ روزہ کس چیز کا نام ہے؟ شرمگاہ کے تقاضوں پر عمل نہیں کرنا اور پیٹ کے تقاضوں پر، انہی دو چیزوں کا نام روزہ ہے۔ بس عقل، شرب، جمع، ان سے رکنے کا نام روزہ ہے۔ کھانے پینے اور جمع سے رکنے کا نام، مباشرت سے رکنے کا نام روزہ ہے۔ آگے آ رہا ہے رمضان، وہ بھی پیٹ اور شرمگاہ کا علاج ہے کہ پیٹ کو کیسے قابو میں رکھنا اور شرمگاہ کو کیسے قابو میں رکھنا، پورا رمضان اسی کے لیے۔ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، یہ ہے معیشت، سمجھے، جو توحید کے ساتھ ساتھ چلتی ہے۔
معیشت کہتے کس کو؟ انسان کے ساتھ کچھ ضرورتیں لگی ہوئی ہیں، وہ ضرورتیں جن چیزوں سے پوری ہوں ان کو دولت کہتے ہیں۔ اکنامکس کے طلباء جانتے ہیں، جو معاشیات پڑھتے ہیں وہ جانتے ہیں۔ انسان کے ساتھ ضرورتیں لگی ہوئی ہیں، یہ ضرورتیں جن چیزوں سے پوری ہوں ان کو دولت کہتے ہیں۔ اسی دولت کی پیدائش کو، استعمال کو، طریقہ کار کو، تبادلے کو، تقسیم کو، ان کی فنی بحثوں کو علم معیشت کہتے ہیں۔ علم معیشت کے دو بنیادی اصول ہیں، مسائل ہیں: دولت کا حصول، دولت حاصل کیسے کرنا ہے، دولت کا استعمال، دولت خرچ کہاں کرنی ہے۔ اسلام نے بھی معیشت کے انہی دو مسائل کو ڈسکس کیا ہے، دولت حاصل کیسے کرنی اور دولت کو استعمال کیسے کرنا ہے۔ اس کو کسب اور انفاق سے تعبیر کرتا ہے قرآن میں، جا بجا انفقوا انفقوا، انفاق انفاق انفاق۔ ایمانیات کے بعد نماز سے ایمان میں رسوخ پیدا ہوتا ہے، پختگی آتی ہے، اور نماز کے بعد انفاق سے پختگی آتی ہے ایمان میں، خرچ کرنے سے۔ اقیموا الصلاۃ آتوا الزکاۃ۔ ہم نے اس کو بڑا ہلکا مسئلہ سمجھ لیا۔ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ تو یہ جو معاشیات ہے جس سے ضرورتیں پوری ہوتی ہیں، سمجھے۔ اب جو کسب ہے، دولت کا حصول اور دولت کا استعمال، لیکن اسلامی اور غیر اسلامی معاشی فلسفے میں فرق ہے۔ دونوں انہی دو چیزوں کو ڈسکس کرتے ہیں، دولت کو حاصل کیسے کرنا ہے، خرچ کیسے کرنا ہے، لیکن ڈسکشن میں فرق ہے۔ اسلام زور دیتا ہے خرچ کرو، غیر اسلامی فلسفے زور دیتے کماؤ۔ اسلامی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی کمانا نہیں ہے، خرچ کرنا ہے۔ غیر اسلامی معاشی فلسفوں کی ریڑھ کی ہڈی، بیک بون کمانا ہے، خرچ کرنا نہیں ہے۔ اب پھر آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہوگا، کمائیں گے تو خرچ کریں گے، نہیں کمائیں گے تو کیسے خرچ کریں گے؟ لہذا زور تو کمانے پہ ہونا چاہیے تاکہ خرچ ہو۔ اسلام تو زور دیتا ہے خرچ کرنے پر، کمانے پہ تو وہ زور ہی نہیں دیتا۔ بھائی آپ سوال نہ کیجیے گا، کیونکہ کسب حلال پہ زور دیتا ہے، صرف کمانے پہ زور، صرف کمانے پہ زور خدا کی قسم ایک جگہ بھی نہیں دی، ایک جگہ بھی نہیں۔ سمجھ آئی بات کی؟ خرچ کرنے پہ زور ہے۔ آخر کیا راز ہے کہ تمام اسلام کے علاوہ جتنے بھی معاشی فلسفے ہیں، یہاں کوئی نوجوان بیٹھے ہیں جو اکنامکس پڑھتے ہوں؟ کوئی بھی نہیں بیٹھا ہوا؟ چلیں آپ نے اچھی تعویل کی ہے۔ اچھا، تمام معاشی فلسفے جو اسلام کے علاوہ ہیں وہ کمانے پہ زور دیتے ہیں، کسب پہ، کماؤ پوت بنو۔ ہمارے گھر میں بھی اسی کی عزت ہوتی ہے جو کماؤ پوت ہوتا ہے۔ وہ کیسے کما کے باہر سے بھیج رہا ہے وہ کوئی نہیں پوچھتا، وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ اسلام زور دیتا ہے خرچ کرو، انفاق انفاق انفاق۔ ہمارا جو سر خرچ کرتا ہے مسجد پہ مدرسے پہ، گھر والے ناراض ہو جاتے ہیں، بیوقوف ہے، کما کے سارا خرچ کر دیا، اس سے بڑا احمق کوئی نہیں ہے۔ اور اللہ کہتے ہیں خرچ کرو خرچ کرو خرچ کرو۔ یہ بنیادی باتیں ہو رہی میری آپ کے ساتھ۔ آخر یہ فرق کیوں ہے؟ ذہن میں تو یہی آتا ہے کماؤ تاکہ خرچ کرو، اسلام کہتا ہے خرچ کرو، کمانے پہ بات ہی نہیں کرتا۔ تو یاد رکھیے، جس ہستی نے انسان کی مشین بنائی ہے وہی ہستی جانتی ہے اس مشین نے چلنا کیسے ہے۔ گاڑی جو بناتا ہے وہی کمپنی اس گاڑی کی ڈائریکشن آپ کو دیتی ہے۔ یہ نہیں کہ ہونڈا گاڑی بنایا اور ٹویوٹا آپ کو ڈائریکشن دے، ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ نے یہ انسان بنایا تو اس مشین کی ڈائریکشن بھی اللہ نے دی کہ اس کو چلانا کیسے ہے۔ اب سنیے، اللہ کہتے ہیں میں نے بندے کے دل میں مال کی اتنی خواہش ڈال دی ہے دولت کمانے کی کہ مزید میری طرف سے دولت کمانے کی ترغیب دینے کی ضرورت ہی نہیں۔ اب بات سمجھ آ رہی ہے کہ میں نے اپنے بندے کی نیچر میں دولت حاصل کرنے کی خواہش بائی نیچر اتنی ڈال دی ہے کہ اب اس کو مجھے کہنے کی ضرورت ہی نہیں کہ تو کما لے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، تم مال سے اتنی محبت کرتے ہو کہ یہ محبت جمع ہے۔ جمع کا مطلب کیا؟ اتنی محبت کی مزید گنجائش ہی نہ رہے۔
ٹھیک، یہ تو میں نے آپ کے سامنے قرآن پڑھ دیا، حدیث پڑھ دیتا ہوں. لو کان لابن آدم وادیان من المال لابتغى ثالثا. اللہ کہتے ہیں ابن آدم کی فطرت یہ ہے، آدم کے بیٹے کی فطرت یہ ہے، اولاد آدم کی نیچر یہ ہے، اس کے پاس سونے چاندی ہیرے جواہرات کی 2 وادیاں ہوں، پھر بھی یہ تیسری وادی کی تلاش میں جائے گا، ہوس میں لپکے گا. ولا يملأ جوفه الا التراب. اس کے پیٹ کو صرف قبر کی مٹی بھرے گی. بات سمجھ آ گئی؟ اللہ نے دولت کی خواہش، ہوس، تمنا اتنی رکھ دی ہے کہ اب دین نے یہ ضرورت ہی محسوس نہیں کی کہ بندے کو کہے کہ تو دولت کما، بلکہ ضرورت کیا محسوس کی؟ اب اس ہوس کو دبانے کی ضرورت محسوس کی. اللہ نے ہوس ڈال دی، اللہ نے خود ہی ہوس ڈال دی، کہا اس ہوس کو قابو میں رکھو. یہی امتحان ہے. اب اس ہوس کو قابو میں رکھنے کے لیے اللہ نے کہا صرف تم نے حلال کمانا ہے، حرام. اب یہ حلال کی قید لگا کے دولت کی جو ہوس اللہ نے بندے کی نیچر میں رکھ دی ہے، اس کو دبایا ہے کہ اٹھایا ہے؟ دبایا ہے، اٹھایا نہیں. اور اسلام کے علاوہ جتنے بھی فلسفے ہیں انہوں نے اس انسان کی کمزوری کو دبایا نہیں، اٹھا دیا. دبایا نہیں، اٹھایا. دنیا کے مشہور ترین جو معاشی فلسفے ہیں وہ کہتے ہیں کہ انسان صرف پیٹ کا نام ہے. قومی، بین الاقوامی، سیاسی، سماجی، معاشی، معاشرتی، اقتصادی، عمرانی جتنی بھی قدریں انسان کی ہیں وہ سب پیٹ کے گرد چکر لگاتی ہیں، معیار زندگی کے گرد چکر لگاتی ہیں. انہوں نے انسان کو پیٹ قرار دیا، ہائر اینیمل، سوشل اینیمل، اکنامک اینیمل، ترقی یافتہ جانور. ان کا یہ پیٹ ہے، انسان صرف پیٹ کا نام ہے. یہی وجہ ہے آج دنیا کی کوئی تحریک، کوئی ملک، کوئی سیاسی جماعت پیٹ کا نعرہ لگائے بغیر، معیار زندگی کو بلند کرنے کا دعویٰ کیے بغیر عوام کو منہ نہیں دکھا سکتی. یہ پیٹ کا نعرہ اتنا طاقتور ہو گیا، چاہے وہ مذہبی جماعت ہو، چاہے وہ خالص سیاسی جماعت ہو، چاہے وہ سیاسی مذہبی جماعت ہو، جب وہ عوام کے سامنے آتے ہیں کہا ہمیں ووٹ دو، ہم تمہاری زندگی کا معیار بلند کریں گے، ہمیں ووٹ دو، ہم تمہاری اونچ نیچ کو ختم کریں گے. حالانکہ کلاس لیس سوسائٹی کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے اسلام کے اندر. کوئی یہ نہیں کہتا ہمیں ووٹ دو ہم سود ختم کریں گے، ہمیں ووٹ دو ہم ملک کی آئین کو جو منافقانہ ہے بالکل اس کو مسلمان کر دیں گے. میں ملک کے آئین کو کافرانہ نہیں کہتا، میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں، میں کہتا ہوں منافقانہ. اس میں شیطان کو بھی خوش کیا گیا، رحمان کو بھی خوش کرنے کی ناکام کوشش کی گئی ہے، لیکن شیطان کو خوش کرنے کی کامیاب کوشش کی گئی. یہ منافقانہ ہے. تو غیر اسلامی تحریکوں نے، معاشی فلسفوں نے انسان کی اس کمزوری کو دبایا نہیں بلکہ اٹھا دیا. اور اسی ہوس کو اٹھانے کا نتیجہ یہ ہے اقربا پروری، ذخیرہ اندوزی، رشوت خوری، جیل سازی، فراڈ، چوری، ڈکیتی، قتل، وراثت کھانا. یہ ساری چیزیں کس کی وجہ سے پیدا ہوئی؟ جب دولت کی ہوس کو ابھارا گیا. کماؤ کماؤ کماؤ. اور یہ صرف فاقہ کشوں تک نہیں ہے کہ بندے کے گھر میں 2 روٹی نہیں تھی اس لیے اس نے ڈاکے مارے. نا، جس کے گھر میں 2 روٹی نہ ہو وہ ڈاکے مارے تو چند سال ڈاکے مارے گا، پھر پولیس مقابلے میں اڑ جائے گا. سب سے زیادہ ڈکیتی اس وقت خوشحال طبقہ لگا رہا ہے، نقب لگا رہا ہے. اس کی ڈکیتی اتنی انجینئرڈ ہوتی ہے وہ پورے ملک کا دیوالیہ کر جاتا ہے، لیکن اس کے اپنے لیگل ایڈوائزر رکھے ہوتے ہیں. اس کے کیا کہتے ہیں FBR کی رپورٹ کو اتنا صاف کر دیتے ہیں، نیٹ کلین فرشتہ بن کے سامنے آتا ہے اور دوبارہ تخت سلطنت پہ بیٹھ جاتا ہے. غریب آدمی کیا کرے گا؟ فاقہ کش 2 روٹی کے لیے ڈاکے مارے گا، 2-3 سال بعد قتل ہو جائے گا، پولیس مقابلے میں اڑ جائے گا. تو یہ جو دولت کی حافظ ہے یہ فاقہ کشوں سے خوشحال لوگوں تک لامحدود ہو چکی ہے.
اور افراد سے اقوام تک لامحدود ہو چکی ہے. صرف فرد کو نہیں نوچ رہا، قوموں کو نوچ رہی ہیں، ملک کو نوچ رہا ہے. جنگ کے دباؤ میں لا کے، براہ راست جنگ کر کے، صلح کے نام پر، امداد کے نام پر. آپ دیکھ لیں دنیا کو، قوموں کو لوٹ رہی ہیں. یہ دنیا کے مالیاتی ادارے، یہ IMF، یہ ورلڈ بینک، یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ امیر ترین ممالک کے ہیں، جس میں چائنا سر فہرست ہے، امریکہ سر فہرست ہے. ان لوگوں کی بڑے بڑے ممالک کی انویسٹمنٹ ہے. یہ ترقی پذیر بیکورڈ کنٹریز کو خرید لیتے ہیں، امداد کے نام پر ان کو جکڑ لیتے ہیں. اور دولت کی ہوس سب سے زیادہ ہم میں، لہٰذا ہم IMF کے پاس چلے گئے، خریدو ہمیں، ہماری ماؤں بہنوں کو خرید لو. امریکہ نے مفت پہ تھوڑی کہا، اس نے کہا پاکستانی تو اپنی ماں کو بیچ دیتے ہیں اور ہم اس کو گالی سمجھتے ہیں. واقعی خدا کی قسم ہم اپنی ماں کو بیچتے ہیں. ڈاکٹر رافی کو نہیں بیچا، وہ ماں بہن ہی ہے نا بھائی. یہ دولت کی ہوس تھی جس نے ہمیں مجبور کیا کہ ہم IMF کے پاس جائیں، ورلڈ بینک کے پاس جائیں، اپنے ترقیاتی کاموں کے لیے سود پہ پیسہ لیں. اور یہ دولت کی ہوس ہے کہ وہ ہمیں نوچتے جا رہے ہیں. انہیں پتہ یہ ملک دیوالیہ بن کے قریب آ چکا ہے، لیکن وہ باز نہیں آ رہے. کہتے ہیں کوئی معافی نہیں، لاؤ. چند سو یونٹ ہوتے ہیں، ہزاروں کا بل ہوتا ہے، کہاں سے لائیں گے؟ ان کو پتہ ہے، اس ملک کے ظالم حکمرانوں کو پتہ ہے کوئی جتنا بھی غریب ہو بلب تو جلائے گا، پنکھا تو استعمال کرے گا، ڈال دو اس کے اوپر بل. جتنا بھی غریب ہو، موٹر سائیکل میں تو کیا کہتے ہیں، یہ پیٹرول بھرے گا. اور کتنا ظلم ہے، ایک موٹر سائیکل والا بھی اتنا ہی ٹیکس پے کرتا ہے جتنا ایک پجیرو پہ بیٹھ کے آنے والا ٹیکس پے کرتا ہے. ظلم کی کوئی حد ہے؟ ان سب کے پیچھے کیا ہے؟ دولت کی ہوس ہے. دنیا کی جنگیں، دنیا کی جنگی تیاریاں، دنیا کے فسادات، ان سب کے پیچھے دولت کماؤ کا فلسفہ ہے، کسب مال کا فلسفہ ہے، دولت کے حصول کا فلسفہ ہے، جس کو دنیا کے ماہرین معاشیات نے ابھارا ہے، دبایا. ایسے میں پھر اسلام کے تصور معیشت کی قدر آتی ہے جس نے اس ہوس کو دبایا ہے، ابھارا. یہی وجہ ہے وہ کماؤ نہیں کہتا، کوئی بولتا ہے خرچ کرو. کیا کہتا ہے؟ خرچ کرو. اب اس پہ آ جائیں. اب جب بندہ خرچ کرنے کی نیت سے کمائے گا تو اس کو پتا ہے کہ میں نے کمانا ہی خرچ کرنے کے لیے، تو وہ اپنے کمائی میں ظلم کرے گا. اس کو پتا ہے میں نے ادھر کمانا ہے ادھر دینا ہے. وہ کہے گا اس سے بڑا کھوتا پن کیا ہے کہ میں کمائی میں ظلم کروں. میں نے تو کمانے کے بعد اپنے ہاتھ میں رکھنا ہی نہیں، آگے دینا ہے، تو کیوں نہ میں پہلے ہی ظلم نہ کروں. تو جب وہ خرچ کرنے کی نیت سے کمائے گا تو اس کی کمائی میں ظلم نہیں ہوگا. نہ وہ فرد پہ ظلم کرے گا، نہ وہ کسی ملک پہ ظلم کرے گا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ ایک بات. دوسری بات، جب وہ خرچ کرنے کی نیت سے کمائے گا تو وہ اپنی کمائی میں حرام کو نہیں آنے دے گا. وہ کہے گا جب میں نے کما کے آگے دینا ہے تو کیوں میں حرام کماؤں، حلال کیوں نہیں کماؤں. یہ تو نہیں کہ مارکیٹ میں جس چیز کی ڈیمانڈ ہے میں اسی کو سپلائی کر دوں. شراب کی ڈیمانڈ ہے تو شراب سپلائی کر دی، چرس کی ڈیمانڈ ہے تو چرس سپلائی کر دی. نہیں، میں صرف حلال پہ اکتفا کروں گا. مارکیٹ میں جس حلال کی ڈیمانڈ ہے وہی حلال سپلائی کروں. اب جب وہ خرچ کرنے کی نیت سے کمائے گا تو پھر اس پر بھی جبر نہیں ہوگا. کیوں؟ وہ خوشی سے خرچ کر رہا ہے، وہ خوشی سے. اس لیے اسلام مسلمانوں پہ جبر نہیں کرتا انفاق کے معاملے میں. ہاں، اس نے انفاق کی کلاسیفیکیشن ضرور کی ہے، کہا یہ زکوٰۃ ہے، یہ فرض ہے، انکار کرو گے کافر ہو جاؤ گے. وہاں بھی زبردستی اس کے ہاتھ سے لیتا نہیں ہے اسلام. سمجھ آئی بات کی؟ کہا جہنم میں چلے جاؤ گے. فرض ہے. پھر فطرانہ، قربانی، صدقات واجبہ، نافلہ. اس کے بعد کہا اب تمہارے ظرف کے اوپر ہے. معاشرے کو دیکھ لو، معاشرہ کتنا محتاج ہے، اپنے ظرف سے خرچ کرو، میری طرف سے تم پر کوئی پابندی. اب انفاق میں کلاسیفیکیشن آ گئی. اور دوسری طرف آپ کیپٹلزم و اشتراکیت کو دیکھ لو. سرمایہ دارانہ نظام میں یہ ہوتا ہے جو ڈیمانڈ وہ سپلائی. اب آپ نے کما لیا، آپ کی مرضی 1% خرچ نہ کرو. آپ کی مرضی مرنے سے پہلے اپنی پوری جائیداد کتے کے نام پہ لگا کے چلے جاؤ. مغرب میں ایسے ہی ہوتا ہے، بندہ مرتے مرتے پوری جائیداد کتے کے نام پہ لگا کے چلا جاتا. اور دوسری طرف اشتراکیت، کمیونزم، سوشلزم کو دیکھ لیں. وہ کہتا ہے کماؤ، جانور بنو، کھوتے بنو.
لیکن کمانے کے بعد وہ کمانے والا مال تمہارا نہیں ہے، وہ ہمارا ہے. یہ قومی ملکیت ہے. وہ انفرادی ملکیت رہنے ہی نہیں دیتے، وہ بندے کی انڈیویجول آنرشپ رہنے ہی نہیں دیتے، وسائل پر قبضہ کر لیتے ہیں. اور اسلام، اللہ اکبر، اسلام کمانے کی اجازت دیتا ہے خرچ کرنے کے لیے. کہا خرچ کرو. کیسے؟ کما لو یار. اب جب خرچ کرنے کی نیت سے کمائے گا بندہ تو نہ جبر اس پر ہوگا، نہ وہ حرام کام کرے گا، نہ وہ ظلم کرے گا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ آگے چلتے ہیں. 5-10 منٹ میں آپ کے لوں گا، اس پہ انشاءاللہ بات کو ختم کرتے ہیں. تھک تو نہیں گئے آپ لوگ؟ ورنہ میں ابھی آپ آخر و دعوانا کہہ دیتا ہوں. ٹھیک ہے، آخری 10 منٹ میں بات کر لوں آپ کے ساتھ. وہ یہ ہے کہ سارا نتیجہ کیا نکلا؟ اسلام کسب پہ زور ہی نہیں دیتا، نیری کمائی پہ، نیری کمائی کی بات ہی نہیں کرتا. اسلام نیری کمائی کی بات ہی نہیں کرتا، سرے سے بات کرتا ہے تو حلال کمائی کی بات کرتا ہے. کسب حلال، زور کسب حلال پہ دیتا ہے، کسب حرام کے دروازے بند کرتا ہے. اور یہ بھی یاد رکھیے، کسب حلال پہ زور بھی صرف کسب حلال کے لیے نہیں دیتا، انفاق کے لیے دیتا ہے. یہ کسب حلال پہ زور دیتے ہوئے کیا کہتا ہے؟ خرچ کرنا. اس لیے کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے بعد جو اہم ترین فریضہ ہے وہ اپنے بچوں کے لیے کمائی ہے، حلال کمائی. حلال کمائی پہ زور بھی کیوں دیتا ہے؟ انفاق کے لیے. کیوں؟ اللہ نے یہ مال اس کی نیچر رکھ دی ہے کہ اس کو خرچ ہونا چاہیے. بائی نیچر مال خرچ کرنے کے لیے. یہی وجہ ہے جب تک مال خرچ نہ ہو فائدہ نہیں دیتا. اللہ نے کیسی عجیب اس کی نیچر بنائی. جب تک یہ خرچ نہ ہو فائدہ نہیں دیتا. اللہ نے اس کی نیچر بنائی ہے. اب یہ مال جب بندہ جمع کرتا جائے، خرچ نہ کرے، تو کسب حلال بھی عذاب بن جاتا ہے. کسب حلال بھی عذاب ہے. یوم یحما علیہا فی نار جہنم. قیامت کا دن ہوگا، ہم کیا کہتے ہیں، یہی خزانے، سونے، چاندی، ہیرے، جواہرات جو لوگوں نے جمع کیے، ان کے حقوق ادا نہیں کیے، ان کی زکوٰۃ نہیں دی، ان کے واجب حقوق نہیں دیے، ہم انہی کی آگ پہ تپائیں گے. فتقوا بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم. ہم ان کی کیا کہتے ہیں، پیشانیوں کو، ان کی پیٹھوں کو، ان کے پہلوؤں کو داغیں گے اس سونے چاندی سے، اور کہیں گے ھذا ما کنزتم لانفسکم. یہ ہے وہ تمہارا خزانہ جو تم نے دنیا میں اپنے لیے جمع کیا تھا. چکھو اس کا مزہ. فذوقوا ما کنتم تکنزون. اس خزانے کو جمع کرنے کا مزہ چکھو. کسب حلال بھی بغیر انفاق کے عذاب ہے. ٹھیک، لیکن بات یہاں بھی پوری نہیں ہوتی. آپ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے میں کسب حلال کرتا ہوں، انفاق کے لیے کرتا ہوں. چلیے جی میں چھوٹا سا سوال کر لیتا ہوں، آپ زکوٰۃ کیوں دیتے ہیں؟ مال پاک ہوتا ہے، اور وہ تو آپ کا اپنا فائدہ ہو. غریبوں کو فائدہ ہو. غریبوں کو فائدہ نہیں ہوتا؟ ہوتا بھائی. زکوٰۃ تو دی غریبوں کو دی جاتی ہے. غریب وہ نہیں جس کو پاکستانی غریب کا ہے، غریب وہ ہے جس کو اسلام غریب کا ہے. غریب کی بھی تو کلاسیفیکیشن ہے نا، جس کی بات 52.5 تولہ چاندی سے کم ضروریات زندگی سے زائد نہ ہو. ضروریات زندگی اس میں شامل نہیں ہے. بعض مولویوں کو اس میں غلط فہمی ہو جاتی ہے. کل پرسوں میں ایک مجلس میں بیٹھا تھا، اچھے خاصے مولوی صاحب نے مسئلہ غلط بتا دیا زکوٰۃ کا. کہتے اس کا گھر ہے. کہاں جی مشترکہ گھر ہے. کہتے پھر زکوٰۃ نہیں لگتی. میں نے دل میں کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. پتہ نہ ہو تو فتوے نہیں دینے چاہیے. اچھا جی بتا دیتا ہوں، دیکھیں آپ کو پتہ ہی ہے، کسب حلال بھی بغیر انفاق کے عذاب ہے. اور انفاق بھی کس کے لیے ہے؟ صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے. پہلا مقصد یہ ہے، ابتغاء مرضات اللہ. قرآن کہتا ہے یہ جو لوگ خرچ کرتے ہیں کس کے لیے کرتے ہیں؟ اللہ کو خوش کرنے کے لیے. تو اللہ کو خوش کرنے کا فائدہ کس کو ہے؟ خود اسی بندے کو جو خرچ کر رہا ہے. ایک اور دوسرا فائدہ کیا ہے؟ وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ.
یہ لوگ اس لیے خرچ کرتے ہیں کہ تاکہ یہ خرچ کرنے کی عادت پکی ہو جائے، ان کے اندر بخل نہ رہے۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں مولوی صاحب کی تقریر سن لی، ایمان کا ولولہ ایمان کا اوپر چڑھ گیا، فوراً صدقہ دے دیا، بعد میں یار اچھا نہیں ہوا، کوئی زیادہ ہی نکال دی، یعنی صدقہ دینے کے بعد پچھتاتے ہیں۔ اللہ کو بندے کی اس نیچر کا پتہ ہے کہ بندہ دینے کے بعد پچھتانے لگتا ہے۔ کہ وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، یہ اس لیے بھی دیتے رہتے ہیں، یہ جو پچھتانے کی جو جراثیم ہے نا وہ ختم ہو جائے۔ جب بندے کو جس چیز کی عادت پڑ جاتی ہے وہ اس میں گو تھرو ہو جاتا ہے، نیکی نیکی کو کھینچتی ہے اور بدی، اچھا جب گناہ کی عادت نہ پڑے تو چھوٹے سے گناہ پہ بندہ ہچکچاتا ہے۔ بچوں کو دیکھ لیں، ٹین ایجر ہوتے ہیں، کبھی انہوں نے سگریٹ کو دیکھا نہیں ہوتا اپنے گھروں میں، جنہوں نے دیکھا میں ان کی بات نہیں کہہ رہا، جنہوں نے اپنے گھر میں سگریٹ دیکھی نہیں ہوتی ان کے سامنے اگر سگریٹ کا دھواں بھی آ جائے تو چکر آ جاتا ہے۔ مجھے آج بھی سگریٹ کے دھوئیں سے میری طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ لیکن وہی بچہ ہوتا ہے آہستہ آہستہ شراب کے نشے تک آ جاتا ہے، چرس تک آ جاتا ہے، چین سموکر بن جاتا ہے۔ وہی بچہ اپنی زندگی کے آغاز میں اس کو سگریٹ کے دھوئیں سے چکر آتے تھے، آج نہ پیے تو چکر آتے ہیں، کیوں؟ اب گو تھرو ہو گیا۔ اسی طرح بندہ جب نیکی کی عادت نہیں ہوتی تو شروع میں جب وہ حاتم تائی بننے کی کوشش کرتا ہے تو سر کھجارت، یار یہ اچھا نہیں کیا، کوئی زیادہ ہی دے دیا، سمجھ آئی بات کی؟ تو کہا وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، یہ اللہ کے ہاں خرچ کرنا، اس کا دوسرا مقصد یہ ہے کہ بندے کو اطمینان ملے، سکون ملے، چین ملے، نفس کی اصلاح ہو اور بخل نہ رہے، وہ پچھتائے نہ خرچ کرنے پر، عادت پڑی رہے خرچ کرنے میں۔ یہ دونوں فائدے کس کو جا رہے ہیں؟ جس پر خرچ ہو رہا ہے اس کو جا رہے ہیں کہ جو خرچ کر رہا ہے وہ؟ جو خرچ کر رہا ہے وہ۔ اب تیسرے فائدے کی طرف آئیں کہ اللہ کی رضا بھی مل گئی، عادت بھی پڑ گئی، تو اللہ کہتے ہیں میں دنیا میں بھی بدلے دیتا ہوں، دنیا میں بھی۔ تو یہ دنیا کا بدلہ بھی کس کو ملا؟ خرچ کرنے والے کو ملا۔ اللہ کہتے ہیں میں آخرت میں بھی بدلہ دیتا ہوں، تو یہ آخرت کا بدلہ بھی چوتھا کس کو ملا؟ خرچ کرنے والے کو ملا۔ جس کو پر خرچ کر رہا ہے اس کو سب سے آخر میں جا کے فائدہ ہو رہا ہے، جس پر خرچ کر رہا ہے اس کو چار فائدے سارے کے سارے کس نے لیے؟ خرچ کرنے والے نے لیے، اور جس پر خرچ ہوا اس سے سب سے آخر میں فائدہ اٹھایا۔ سب سے، جب بندہ کسی غریب کے ہاتھ میں پیسے دیتا ہے تو اس کے ہاتھ میں پیسہ بعد میں جاتا ہے، اللہ کے ہاتھ میں پہلے جاتا ہے، اللہ کے ہاتھ میں۔ ہائے کاش ہمیں یقین ہو جائے جب ہم خرچ کرتے ہیں تو ہم غریب کے ہاتھ میں نہیں دیتے، کس کے ہاتھ میں دیتے ہیں؟ اللہ کے ہاتھ میں دیتے ہیں، تو دل کتنا بڑا ہوگا۔ پھر سر کھجائیں گے یار پھر زیادہ ہی خرچ کر دیا؟ نہیں کھجائیں گے، پھر کھجلی نہیں ہوگی۔ آخری فائدہ جس پر خرچ ہو رہا ہے اسے ہو رہا ہے، اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ اسلوب قرآن کا ہے۔ کس کا ہے؟ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ، یہ جو تم خرچ کر رہے ہو نا مال، اپنے لیے کر رہے ہو۔ کس کے لیے کر رہے ہو؟ اس کا فائدہ تمہیں ہو رہا ہے، اللہ راضی ہو رہا ہے۔ اس کا فائدہ تمہیں ہو رہا ہے، تمہیں خرچ کرنے کی عادت پڑ رہی ہے۔ اس کا فائدہ تمہیں ہو رہا ہے کہ تمہاری دنیا بھی بن رہی ہے، تم سے بیماریاں دور ہو رہی ہیں، تمہاری اولاد بچ رہی ہے، تم مصیبتوں سے دور ہو رہے ہو، تمہاری اولاد بیماریوں سے بچ رہی ہے، حادثات سے بچ رہی ہے، مسائل سے بچ رہی ہے، زلزلوں سے بچ رہی ہے، سیلاب سے بچ رہی ہے۔ سارے فائدے تو نے اٹھا لیے، جنت بھی تیری، سارے فائدے تو نے اٹھا لیے۔ البتہ جسے تو دے رہا ہے اس کو بھی ہم نے فائدہ آخر میں دے، آخر میں دیا، پہلے سب سے پہلے تجھے دیا، کیونکہ تو جس کو دے رہا ہے یہ پیسہ اس کے ہاتھ میں نہیں جاتا، سب سے پہلے میرے ہاتھ میں، اللہ کے ہاتھ میں جاتا ہے۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ، یہ اللہ اکبر، یہ ہے انفاق، یہ ہے انفاق کا راز کہ بندہ کسب پہ زور نہیں، کسب حلال پہ زور، کسب حلال بھی انفاق کے لیے، اور انفاق بھی اپنے لیے نہیں، کیا کہتے ہیں، دوسروں کے لیے نہیں بلکہ کس کے لیے؟ اپنے لیے۔ کس کے لیے؟ اپنے فائدے کے لیے۔ وہ اللہ کو راضی کر رہا اپنے لیے، عادت ڈال رہا اپنے لیے، اجر لے رہا اپنے لیے، مصائب دور ہو رہے ہیں اپنوں سے، اپنی اولاد سے، اپنے بہن بھائیوں سے۔ ہائے کاش اگر ہمیں اس چیز کا اچھی طرح ادراک ہو جائے تو خرچ کرنے میں کنجوسی ہوگی نہیں۔ اس لیے
ان اماموں کی خطبہ کی اپنے سے زیادہ خیال کریں. میں نے ابھی آپ کے سامنے بات کی تھی کہ معاشرہ جو ہے جن کی خدمات لیتا ہے ان کی ضروریات کو اٹھا لیتا ہے، یہ نیچر ہے. آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، وہ ابھی نبض پہ ہاتھ رکھتے نہیں، سب کچھ جیب خالی کر دیتا ہے. کبھی گلہ کیا آپ نے؟ آئیں ذرا لاہور ہائی کورٹ میں ایک اچھے وکیل کو آپ کے سامنے کر دیتا ہوں، ساری جائیداد آپ کی بکتی کہ نہیں. سمجھائی؟ یہ وکیلوں کی کمائی تو بیوقوفوں کی وجہ سے. دنیا میں بیوقوف نہیں رہیں گے، وکیل کی کمائی نہیں ہوگی. اور آپ کو مولوی صاحب بٹھا کے عقل مند بناتا ہے، اور آپ نے سب سے زیادہ بھوکا مولوی صاحب کو رکھا ہوا ہے. جو بیوقوف بناتے ہیں اس پر ساری جائیداد خرچ. میرے ایک دوست ہیں، بچپن میں میری زیادہ گیدرنگ یو ٹی میں رہی، اس کے ابو پروفیسر تھے، تو میرے دوست کے دادا گاؤں سے آتے تھے، حافظ آباد سے، اور ہائی کورٹ میں پیشیاں بھگتتے تھے. میں نے پوچھ ہی لیا ایک دن، کہتا جی وہ ایک پلاٹ کا چکر ہے، او عرصے سے. میں کہا یار کیا رکھا ہوا ہے 16 میں کوئی ایسی کوئی بات کی؟ کہتا جی نک کٹ جائے گی. کیا ہے؟ یعنی چند لاکھ کا پلاٹ، اس وقت وہ چند ہزار کا پلاٹ ہوگا، اس پہ باز نہیں آنا، کیا نک کٹ جائے گی. جائیداد کٹ جائے، اوقات کٹ جائیں، سکون کٹ جائے، اطمینان کٹ جائے تو کٹ جائے، نک نہ کٹے. وہ کتنی خطرناک ناک ہے یار، اللہ ایسی ناک کسی کو نہ دے. نک کٹ جائے گی. اسی نک کے اوپر ایک ایکڑ کے اوپر 30 40 50 قتل ہو جاتے ہیں. کیا؟ نک کٹ جائے گی. وہ سب کچھ کٹ جاتا ہے. یورپ والے اسلام کو جانتے ہیں، مانتے نہیں، اور ہم مانتے ہیں، جانتے ہیں. جانتے کوئی ہائے کاش ہم جان لیں. سمجھ آئی بات کی؟ میں تو ہائی کورٹ میں بھی کہتا ہوں، بے تکلف ساتھیوں سے بھی کہتا ہوں. میں کہتا ہوں پٹھان اپنے ہاں اماموں کی تنخواہ اتنی رکھتے ہیں جتنی ان کی مہینہ نسوار کا خرچہ ہوتا. پنجابی ذرا سخی ہے، وہ امام صاحب کی تنخواہ اتنی رکھتا ہے جتنی اس کی ماہانہ سگریٹ کا خرچہ ہوتا. یہ فرق صرف پٹھانوں میں، پنجابیوں میں تنخواہ میں نسوار اور سگریٹ کا ہے. ایمان سے جا کے دیکھ لیں آپ. وکیل کو دیتے ہوئے جان نہیں جائے گی، ڈاکٹر کو دیتے ہوئے جان نہیں جائے گی. کنال میں 2 کنال میں 5 کنال میں فارم بنانا ہے، حویلی بنانی، کوٹھی بنانی ہے، آرکیٹیکٹ کو دیتے ہوئے جان نہیں جائے گی. اور جو ایمان بناتا ہے اس کو دیتے ہوئے جان جاتی ہے. کہتے اللہ والے لوگ ہیں. تو بھائی آپ بھی ایسے اللہ والے بن جائیں. کیوں نہیں بنتے؟ آپ بھی کاپی کریں، اللہ والے بن جائیں. اس سلسلے میں تو میں بڑا دو ٹوک ہوں. وہ احقر العباد کا دور گزر چکا ہے. میں کہتا ہوں اپنا حق مانگ کے لو، چھین کے لو، مانگنا نہیں ہے. بتاؤ یہ حق ہے معاشرے کے اوپر. خدا کی قسم معاشرے پر ڈاکٹر کا اتنا حق نہیں، کسی انجینئر کا اتنا حق نہیں، کسی بہت بڑے مفکر اور دانشور کا حق نہیں جتنا معاشرے پہ حق علماء کا ہے. ایک صحابی تھے، صحابیوں کا ایک قافلہ تھا، کہیں گیا بستی میں. تو اس وقت تو بس ہوٹلز تو نہیں ہوتے تھے نا، سرایہ ہوتی تھی، اور گاؤں والے کیا کہتے ہیں مسافروں کی خدمت کرنا اپنے اوپر ضروری سمجھتے تھے. آج اس گئے گزرے دور میں بھی گاؤں کی طرف ایسے جگہ موجود ہیں مشترک. اب 1400 سال میں کتنا بہترین ماحول ہوگا. صحابہ کہیں جا رہے تھے، کسی بستی میں اترے، اس بستی والے بڑے ایسے عجیب انسان تھے، انہوں نے صحابہ کی میزبانی سے انکار کر دیا، ہم نے کرنی نہیں. صحابہ حیران پریشان، یہ کیا ہوگی؟ اب کوئی ہوٹل تو نہیں تھے نہیں کہ ہاں ہوٹل پہ جاتے. اچانک یہ ہوا کہ اس بستی کا سردار بیمار ہو گیا، پتہ نہیں اسے سانپ نے کاٹ لیا کیا، ایسا حدیث میں مجھے یاد نہیں آ رہا. سانپ نے کاٹا تھا، اس کا علاج نہیں ہو رہا تھا. ان کا یار یہ بڑے شریف سے بندے لگتے ہیں، ان کے پاس آ کے پوچھ ہی لیتے ہیں. کوئی ان کے پاس دم، کوئی رقیہ، کوئی دم پھونک، جاڑ پھونک. صحابی تھے، انہوں نے کہا ہاں ہے علاج. کہا کر دو. کہا نہیں. سودا کیا. کتنے بکریوں کا مولانا یاد ہے؟ 40 تھی کہ 30 تھی کہ 70 تھی؟ 12 40 تھی، جتنی بھی تھی فگر مولانا کو یاد ہے، مجھے یاد نہیں ہے. صرف سورہ فاتحہ پڑھ کے پھونکا ہے. اس دور میں معیشت یا اونٹ تھی یا بکریاں تھیں. 30 سے مولانا کہہ رہے ہیں 40. صرف سورہ فاتحہ پڑھنے کی 40 بکریاں فیس میں وصول کی. تیری ایسی کی تیسی. آج کے علماء کو ایسے ہی کرنا چاہیے.
خدا کی قسم، یہ میں ویسا نہیں سنا رہا ہوں، یا مولویوں کو سنا رہا ہوں، ان کو نہیں سنا رہا ہوں، یہ بھلے مجھ سے ناراض ہوں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کیوں؟ جس طرح اس بستی کے لوگوں نے صحابہ کی میزبانی نہیں کی، خدا کی قسم آج مساجد کی انتظامیہ علماء اور خطباء کی میزبانی نہیں کرتے، ان کے حقوق کا خیال نہیں رکھتے، اس لیے جب موقع ملے بولنا چھوڑنا نہیں ہے، سمجھ آئی بات؟ ان کے حقوق کا خیال رکھیں۔ صحابی نے کہا تمہارا علاج اب ہم کرتے ہیں، وہی سورہ فاتحہ جو 1 منٹ نہیں لگتا، 30 سے 40 بکریاں، اللہ اکبر۔ اچھا وہ بکریاں لے کے حضور کے پاس پہنچ گئے، اب پہلے سے کوئی آرڈر بھی نہیں تھا، پہلے سے کوئی آرڈر بھی نہیں تھا، حضور کے پاس پہنچ گئے کہ یا رسول اللہ ہمارے ساتھ یہ ہوا، اور انہوں نے میزبانی کی نہیں تو ہم نے بھی بخشا نہیں، سمجھ آئی؟ ہم نے پورا اپنا حساب لی۔ نبی علیہ السلام مسکرائے، کہا اس میں میرا حصہ بھی رکھ دو، اللہ اکبر، کتنا طیب مال تھا، کہا میرا بھی حصہ رکھ دو، حضور کا حصہ رکھا گیا۔ اس لیے مولانا تگڑے ہو جاؤ، میں تو لحاظ نہیں کرتا ہوں ان چیزوں میں، خود یہ بوٹے کھائیں اور ہمیں کہ حضرت یہ لو سگریٹ والی کیا کہتے ہیں تنخواہ پہ گزارا کرو۔ پٹھان اس سے بڑا ظالم ہے، وہ نسوار جتنی تنخواہ دیتا ہے، خدا کی قسم۔ یہ ہے اسلامی معیشت، مزہ آ گیا اب؟ یہ ہے اسلامی معیشت۔ ہم خرچ کیوں نہیں کرتے؟ اس پہ آخری 3-4 منٹ باتیں کر کے میری بات ختم ہو رہی ہے۔ آخری جو 3-4 منٹ کی باتیں یہ پوری ایک نشست کا تقاضا کرتی ہے، لیکن آگے چونکہ رمضان آ رہا ہے اسی میں پوائنٹس آپ کو بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کو آسانی ہو، اور اللہ میرے لیے بھی آسانی پیدا فرمائے، سمجھائی؟ کہنے والے کو سب سے پہلے اپنے آپ کو سامنے رکھ کر بات کرنی چاہیے۔ اللہ مجھے سب سے پہلے اپنے آپ کو سامنے رکھ کے بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انسان خرچ کرنے میں کوتاہی اس لیے کرتا ہے کو جو میں نے ابھی آپ کو ایک بتا دی، وہ کہتا ہے کہ میں خرچ کر کے اگلے کو فائدہ دے رہا ہوں، حالانکہ خرچ کر کے سب سے پہلے کس کو فائدہ دے رہا ہے؟ خود کو دے رہا ہے۔ اس پہ تو ڈیٹیل سے بات ہو گئی۔ اگلی بات، انسان خرچ کرنے میں کوتاہی اس لیے کرتا ہے، وہ سمجھتا ہے یہ تو میں نے کمایا ہے، یہ کس نے کمایا ہے؟ میں نے کمایا ہے، حالانکہ کمانا ایک سبب ہے۔ اگر اللہ کا حکم نہ ہوتا تو وہ صبح سے شام تک دکان میں بیٹھا رہتا لیکن اس کو ایک پائی نہ ملتی۔ 2 بھائی ایک ساتھ دکان چلاتے ہیں، ایک کو گاہک سے فرصت نہیں ملتی اور دوسرے بیچارے نے روزہ رکھا ہوتا ہے۔ تو یہ بھی بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ میں نے کمایا ہے، اللہ نے اس پر بھی کلہاڑا چلایا، تو نے کمایا ہے۔ یہی قارون نے کہا تھا انما اوتیتہ علی علم عندی، ارے یہ تو میرا کمایا ہوا، میرے پاس اکنامکس کا علم تھا، بزنس کا علم تھا، میں بزنس مینجمنٹ کو جانتا تھا، بزنس ایڈمنسٹریشن کو جانتا تھا، میں علم تجارت، علم معاشیات کو جانتا تھا، یہی وجہ کہ میرے پاس اتنے خزانے۔ قرآن اس پر بھی کلہاڑا چلاتا ہے، اسباب میں کچھ نہیں ہے جب تک اللہ نہ چاہے۔ بڑے بڑے قارون جو 10-20 سال 30-40 سال پہلے بڑے بڑے قارون ہوتے تھے، ان کی اولاد آج فٹ پاتھوں پر رو رہی ہے کہ نہیں؟ میرے سمیت ہر بندہ ذرا نظر ڈرا ہے، 2-3 دہائیاں پہلے جن کی دولت کو ہم ایسے کر کے دیکھتے تھے ٹوپی گر جاتی تھی، آج ان کی اولاد فٹ پاتھوں کے اوپر ہے، اور کل تک جو فٹ پاتھ پر تھے آج 10-10 کنال کی کوٹھیوں کے اندر ہے۔ میں نے کمایا، یہ کیا بات ہوئی؟ تیسری بڑی غلط فہمی، میں خرچ کروں گا تو ختم ہو جائے گا۔ الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تمہیں محتاجی سے ڈراتا ہے، خرچ کرو گے تو تمہارے پاس کیا رہے گا؟ اور اللہ کیا کہتے ہیں؟ خرچ کرو گے تو کہتے ہیں نا خوشی تقسیم کرنے سے بڑھتی ہے، غم تقسیم کرنے سے کم ہوتا ہے۔ خوشی تقسیم کریں گے بڑھے گی، آپ دیں بڑھے گی دولت، خدا کی قسم۔ اور تیسری وجہ کیا ہے خرچ کرنے کی کوتاہی؟ تیسری بڑی کوتاہی، بندہ عیاشی اتنی مار دیتا ہے کہ پھر وہ صحیح جگہ خرچ کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا۔ یہ ہے وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، شیطان تمہیں فحاشیوں پر ابھارتا ہے۔ اپنی شادیاں 10-10 دن چلاؤ، 11-11 دن چلاؤ، 3-3 دن چلاؤ، 4-4 دن چلاؤ۔ میں نے چند دن پہلے ساتھیوں سے کہا، اور آپ کے سامنے بھی اس نیت سے کہہ رہا ہوں کہ اللہ مجھے عمل کی توفیق دے، کیونکہ آپ کے سامنے کروں گا تو کل میں شرماؤں گا جب میرا وقت آئے گا۔ جب میرا نکاح ہوا، میں یہ نہیں کہتا ہوں میری شادی ہوئی، کیونکہ اسلام میں شادی ہے ہی نہیں ہے، اسلام میں تو بار بار کہتا ہوں اسلام میں تو نکاح ہے۔
شادی کہاں سے آ گئی اسلام میں؟ یہ کوئی شادی وادی نہیں اسلام میں، نکاح. جب میرا نکاح ہوا تو میں نے اپنے نکاح کے دعوت نامے نہیں چھپوائے، حالانکہ میرے ابا مرحوم کا دعوت نامہ چھپا ہوا تھا اس دور میں نے نہیں چھپوایا. ٹھیک ہے. ساتھیوں نے مجھ سے پوچھا یا نہیں پوچھا، بیٹھے ہماری گپ شپ ہوئی، میں نے کہا مہنگے کارڈ شریعت کو اچھے نہیں لگتے. ایک ساتھی نے کہا درمیانے سستے کارڈ، دیکھو اس قسم کی بات ہوئی. میں نے کہا مہنگے کارڈ شریعت کو اچھے نہیں لگتے اور سستے کارڈ مجھے اچھے نہیں لگتے. تو میں نے شریعت کی بھی مانی، اپنی بھی مان لی، نہ مہنگے کارڈ نہ سستے کارڈ. بس فون پہ اطلاع دی، جا کے اطلاع دی، میرے کزن شزن گئے، بھائی آ جاؤ نکاح. اور الحمدللہ اس سٹیج پہ بیٹھ کر اللہ سے انشاءاللہ وعدہ کرتا ہوں، اللہ نے جب مجھے موقع دیا دوسری شادی کا، تیسری کا، چوتھی کا، یہی کام کروں گا، کارڈ نہیں چھپواؤں گا. اور اسی ممبر میں بیٹھ کے انشاءاللہ وعدہ کرتا ہوں اللہ سے، اللہ جب مجھے اپنے بیٹوں کی بیٹیوں کا نکاح کرنے کی مجھے توفیق عطا فرمائیں گے، میں ان کے کارڈ بھی انشاءاللہ نہیں چھپواؤں گا. اور میری پوری کوشش ہوگی کہ میں شادی حال جیسے خرابہ خانے میں نہ جاؤں. اللہ نے مجھے جتنا گھر دیا اسی پہ میں مہمانوں کو بلاؤں، یا میرے گھر کے باہر جو تھوڑی بہت جگہ ہوگی اس کے اندر، بس وہ بھی کوشش ہو گھر کے باہر نہ ہو، گھر کے اندر. یہ شادی حال کے فطروں میں نہیں. بندہ سارے خرچے یہاں کر دیتا، لاکھوں روپے شادی حال کے سپرد. شادی حال کا کوئی مالک بیٹھا ہوا ہے تو ناراض نہ ہو جانا، اللہ آپ کو کوئی اور روزی دے دے گا. یہ تو فطروں والی، خرابے والی روزیاں، یہ فضول خرچی والی روزیاں. اپنی زندگیوں میں یہ سادگی لائیں. کیوں؟ اگر آپ اپنی زندگیوں میں یہ سادگی نہیں لائیں گے، اسلام نے جہاں نہیں کہا وہاں خرچ کریں گے، تو جہاں خرچ کرنے کا وہ موقع ہے وہاں حوصلہ نہیں ہوگا. یہ خرچ نہ کرنے کی کوتاہی کی تیسری چوتھی بڑی وجہ یہ ہے، بندہ جہاں خرچ نہیں کرنا چاہیے وہاں خرچ ہو کے فارغ ہو جاتا. خسروں کو ویل دینے میں آسانی، لاکھوں روپے شادی حال والے کو دینے پہ آسانی، ولیمے پہ لاکھوں روپے لٹانے پہ آسانی، مسجد پہ 100 روپے دیتے ہوئے بہت نظر آتی ہے. اور اگر مسجد میں کسی طرح غلطی سے کچھ پیسہ دے بھی دے دیا تو گردن میں سریہ آ جاتا ہے. چونکہ میں نے پیسہ خرچ کیا ہے لہٰذا میری مرضی چلنی چاہیے. کہ اس کے ذہن میں یہ ہے کہ میں نے خرچ کیا مسجد کے فائدے کے لیے، حالانکہ ابھی ساری بات ہوئی اس سے خرچ کس کے لیے کیا؟ اپنے فائدے کے لیے. اگر اس کا یہ ذہن ہو اپنے لیے فائدے کے لیے خرچ کیا، وہ تو نمازیوں کا شکر ادا کرے گا، شکریہ تم لوگوں نے میرا پیسہ مسجد میں قبول کیا. یہ مسجد نہ بنتی میں پیسہ کہاں خرچ کرتا. لیکن اس کے ذہن میں یہ کہ میں نے تو فائدہ پہنچایا، یہ دیکھو ایسی لگایا، پنکھے لگایا، ٹیوب لگایا، اتنا کمایا، یہ میں نہ کرتا تو یہ صورتیں کہاں سے ملتی، لہٰذا اس مسجد پر میرا ہی آرڈر چلنا چاہیے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اس پر بھی چھوٹا سا قصہ آپ کو سنا دوں اپنا ذاتی. لاہور مال روڈ پہ ہمارا 4 منزلہ ہماری بلڈنگ ہے، وہ بالکل کمرشل جگہ پہ. پہلے ہم نے یہ پروگرام بنایا کہ بھائی اس کی کوئی اسلام آباد کے مضافات میں کوئی مدرسے کی جگہ لیتے ہیں، وہاں کوئی مدرسہ سٹارٹ کرتے ہیں. ہم نے بڑے ہچکولے کھائے، ہم سے ممکن نہ ہوا. تو مال روڈ پہ ایک بنی بنائی جگہ تھی، وہ روپے کی جگہ ہمیں 54 میں مل رہی تھی. تو میں کہا نہیں، یہ موقع خراب نہیں کرنا چاہیے، یہ ہمارے فاؤنڈیشن کا ایسٹ بھی ہو جائے گا، کل ہم اس کو بیچ بھی سکتے ہیں، ابھی لے لیں. جو اوکے سوکے جو ہم کام کر سکتے ہیں وہ تو شروع کریں. سوشل میڈیا پہ الحمدللہ ہمارا اچھا خاصا کام ہے. تو جو ہمارے سب سے بڑے ڈونر تھے اور میری فاؤنڈیشن کے جنرل سیکرٹری بھی تھے، تو میں ان کے پاس گیا. میں کہا جی میں نے جگہ دیکھ لی اور آپ کو بھی بڑی پسند آئے گی. انہوں نے آ با آ نا کر دیا. میں نے باقی تمام ممبران کو دکھا دیا، ان کو پسند آئی. ان کو میں نے زور لگایا، کہتے ہیں میں خود دیکھتا ہوں. دیکھنے کے بعد انہوں نے انکار کر دیا. میں نے ان کے انکار کی کوئی پرواہ نہیں کی، خرید لی. مشورہ بھی ہو گیا تھا اور میرا شرح صدر بھی تھا، کام تو ہم نے کرنا. وہ ناراض ہو گئے کیونکہ سب سے بڑے ڈونر تھے ہمارے. وہ ناراض ہو گئے، قریب ہی نہیں آئے. بلکہ ایک وہ وقت بھی آیا کہ ابھی ہم نے شاید وہ جگہ خرید لی تھی یا کچھ، ان کا پیغام آیا میرے پیسے واپس دے دیں، جبکہ وہ فاؤنڈیشن کے اکاؤنٹ میں جا چکے تھے. میں نے کہا یہ تو اللہ کے پاس جا چکی ہے، میرے بھی نہیں ہے، تو آپ کیسے واپس لے سکتے ہیں؟ پہلی بات. دوسری بات یہ ہے اگر کوئی ایسا شرعی طریقہ نکلتا بھی آپ کو واپس دینے کا تو آپ FBR کو راضی کر لیں، ملکی قوانین سے بات کر لیں آپ
کیونکہ اب اس فاؤنڈیشن سے میرے دستخط سے اور فائنانس یا جنرل سیکرٹری کے آپ کے دستخط سے پیسے باہر نکلنے ہیں. یہ باہر نکلیں گے تو سالانہ آڈٹ ہوگا. آڈٹ پہ میں نے رپورٹ دینی کہ یہ پیسہ باہر نکلا ہوا کہاں خرچ ہوا. تو یہ تو نہیں ہو سکتا آپ نے دی واپس جیب میں ڈال دیے. یہ کہاں حساب دیں گے؟ ان کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا. بہرحال ہم نے وہاں کام شروع کر دیا. الحمدللہ اللہ نے اس کام میں اتنی برکت دی. ایک ساتھی آیا, انہوں نے 13 سے 14 کنال جگہ دے دی, اور لاہور کی بہترین جگہ کے اوپر, بہترین جگہ, کروڑوں کی جگہ. میں نے اسی ساتھی کو جو مجھ سے ناراض ہو گئے تھے انہیں پیغام بھیجا. میں نے کہا آپ کی 4 مرلے کی بلڈنگ نے, جس میں پورا پیسہ آپ کا نہیں, زیادہ پیسہ آپ کا ہے, آپ بنیاد تھے, آپ کی 4 مرلے کی بلڈنگ نے 14 کنال کی بچی دے دی. انہوں نے باقاعدہ مجھے شکریہ کا پیغام بھیجا, مجھے سلام بھی بھیجا. میں نے کہا آپ کی 4 مرلے کی جگہ نے 14 کنال کی بیٹی دی ہے. بھائی خرچ کریں اللہ کے لیے. ہاں جہاں شرعی اصول سے تصادم ہو, وہاں میں ہوں, مولوی صاحب ہوں, کوئی اور ہوں, آپ لے مین ہو, کوئی بھی, اس کی پکڑ ہونی چاہیے. لیکن جہاں شرعی اصول سے تصادم نہ ہو, چونکہ میں نے خرچ کیا لہٰذا میری مانی جائے, تو یہ غلط طریقہ ہے. یہ اپنے ثواب کو برباد کرنے والی باتیں. اور 5ویں کوتاہی خرچ نہ کرنے کی یہ ہے, بندہ سمجھتا ہے یہ مال سدا رہے گا. سدا نہ ماں پہ حسن جوانی, سدا نہ باغ بہار, کوئی چیز سدا نہیں رہتی. 5ویں کوتاہی, یہ بندہ کہتا ہے یہ مال سدا رہے گا, نہیں رہتا. آج امیر ہے کل فقیر ہے, کل فقیر ہے آج امیر ہے. اور 6ٹھی کوتاہی کیا ہے, وہ سمجھتا ہے یہ میرا مال ہر درد کی دوا بنے گا. قرآن ان دونوں کی تردید کرتا ہے. وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالَهُ وَعَدَّدَهُ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ. یہ جمع کرتا ہے, حساب کرتا ہے, اپنی زندگی کھپاتا ہے, اور یہ خیال کرتا ہے کہ یہ ہر درد کی دوا بنے گا, یہ مال میرے پاس ہمیشہ رہے گا. يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ. کلا, تمہارا خیال غلط ہے. خرچ نہ کرنے کے سلسلے میں جو کوتاہیاں آڑے آتی ہیں وہ یہ ہیں. آگے رمضان آ رہا ہے, اللہ مجھے بھی خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اللہ آپ کو بھی خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ حصول دولت میں حلال حرام کی تمیز مجھے بھی عطا فرمائے, آپ کو بھی عطا فرمائے. اور یہاں جتنے بھی ساتھی بیٹھے, میں سب کو کہتا ہوں اپنی قبر خراب نہ کریں. اگر آپ کے والد فوت ہو چکے ہیں, اگر آپ کی والدہ فوت ہو چکی ہیں اور ان کے پیچھے میراث ہے, اگر آپ نے اپنی بہنوں کو میراث میں حصہ نہیں دیا, خدا کی قسم پکڑ ہوگی, اور یہ معذرت نہیں چلے گی کہ بہنوں نے معاف کر دیا تھا. معذرت کے ساتھ میری مائیں بہنیں ناراض نہ ہوں, میں آپ کی فیور کر رہا ہوں. عورت سے زیادہ کوئی کنجوس نہیں ہوتا. مرد زیادہ کنجوس ہوتا ہے, عورت کنجوس ہوتی ہے. فطرتاً عورت زیادہ کنجوس ہوتی ہے. ایک انڈا بھی گر جائے نا عورت سے, وہ مرغی اتنا شور نہیں مچاتی, صبح سے شام تک اس انڈے کو یاد کرتی رہتی ہے عورت. اور وہ عورت بھائی کو ساری جائیداد معاف کر دے, جہاں میں نے تجھے معاف کیا. یار یہ بکواس ہے بھائی. یہ ون وے ٹریفک کیوں ہے؟ کبھی سنا بھائی نے کہ جا بہن مجھے, میں نے تجھے معاف کر دیا, تو لے جا. یہ ون وے ٹریفک کیوں ہے؟ خدا کے لیے ایسا نہ کریں. اسلام کی معیشت سے تصادم اختیار نہ کریں, ورنہ اس کا انجام اچھا نہیں ہوتا. رازق, بہن کی وراثت میری رازق نہیں ہے. میرے والد صاحب 2 سال پہلے فوت ہو چکے. الحمدللہ ہم نے زیادہ دیر نہیں لگائی. میری والدہ کی عدت پوری ہوئی, اس کے بعد یا اسی دوران میرے بھائی گئے, تقسیم کر دی, ہم نے بہنوں کو بھی حصہ دے دی. اس کے بعد بھی مجھے کچھ کھٹکا رہا, کیونکہ جب کوئی زمین تقسیم ہوتی ہے تو آپ کو پتہ ہے ویلیو میں فرق تو ہوتا ہے نا. پھر بھی مجھے کھٹکا رہا کہ کچھ آگے پیچھے نہ ہو جائے. تو میں نے اپنی بہنوں کو فون کیا, میں کہا اگر آپ اس تقسیم پہ راضی نہیں ہیں تو میں آپ کا ساتھ دینے کے لیے کھڑا ہوں. آپ اس کو انکار کر دیں, دوبارہ تقسیم ہوگی. تمام بہنوں نے کہا نہیں بھائی جان ہمیں یہ منظور ہے. اور میں حیران ہوں, ہماری چھوٹی سی مارکیٹ تھی, سامنے کی ساری دکانیں بہنوں کے حصے میں آ گئی. سب سے کونے کھدرے میں چلا گیا. بھائی ہوتے میں کھدرے میں چلا گیا. کیوں؟ وہاں ایک تقسیم کرنے والے نے ڈنڈی ماری. جب وہ بہنوں میں فرنٹ کی دکانیں بہنوں کو آ گئی, سائڈ پہ وہ فرنٹ بھی بنتا تھا اور پیچھے حصہ بھی بنتا تھا. اب نے کہا جی آپ 2 بھائی آپ آپس میں تقسیم کر لیں جس طرح کرتے ہیں. تو بھائی نے مجھے کہا یار آپ نے جو حصہ پسند کرنا ہے اس میں سے کر لو. اب جنہوں نے تقسیم کرنا تھا ان کو میں نے کہا کہ بھائی اتنی سی یہ جگہ کہاں جا رہی ہے, یہ جگہ کہاں جا رہی ہے, پھر میں پرائورٹی دوں گا, میں نے کون سی لینی. انہوں نے بتایا بھی فرنٹ یہ ہے,
فرنٹ کے پیچھے اتنی جگہ بچتی, ہم نے پیچھے اس لیے تھوڑی سی جگہ زیادہ کر دی کہ وہ فرنٹ پہ نہیں ہے. میں کہا یہ درمیان والی گلی کس کو آ رہی ہے؟ کہتے ہیں جو پیچھے جائے گا اسی کو آ رہی ہے. تو میں نے کہا چلے یہ جو درمیان والی گلی یہ گویا فرنٹ ہے, تو ذرا پیچھے جگہ مجھے مل گئی, میں کوئی پیسے ہوں گے تو کوئی مارکیٹ ہی بنا دوں گا اس پہ. میں کہا یار یہ مجھے دے دو. جب تقسیم ہوئی وہ درمیان والی گلی بھی انہوں نے بھائی کو دے دی. تو میں نے انہیں فون کیا, میں کہا تمہاری ریکارڈنگ میرے پاس موجود ہے, تم ہل نہیں سکتے ہو, یہ تو میرا حصہ تھا. وہ گھبرا گئے, گھبرانے والوں میں سے ایک فوت ہو چکا ہے, وہ گھبرا گئے. تو رات کو میں نے جوش میں بات کر دی کہ مجھے یہ تقسیم منظور نہیں ہے, یہ تم نے میں سے ڈنڈی ماری اور تمہاری پوری موبائل ریکارڈنگ میرے پاس موجود ہے. وہ خاموش ہو گئے. کہتے جی غلطی ہو گئی, ایسا کوئی اوپر نیچے کوئی انہوں نے ایسی باتیں کی. صبح ہوئی, میرا غصہ اتر گیا. میں کہا یار ہم دونوں بھائی دین کی تعلیم پڑھے ہوئے ہیں. میرے باپ کے سامنے جب بات ہوتی تھی نا کہ جی جائیداد تقسیم کر کے چلے جائیں ورنہ پھڈے ہوں گے, ہم میں سے کوئی کہتا تھا تو میرے باپ کہتا تھا, میں نے ان کو دینی تعلیم سے اس لیے آراستہ نہیں کیا کہ یہ جائیداد پہ پھڈے کریں, میرے بعد پھڈے کرنے تو پھر کر لیں. میں نے دینی تعلیم ان کو اس لیے نہیں دلائی تھی کہ میرے بعد یہ پھڈے کریں. ابو کی بات بھی شاید مجھے یاد آ گئی. پھر میں نے سوچا ہم دو بھائیوں کے درمیان تھرڈ پرسن آئے گا, وہ تھرڈ پرسن اس گلی کا فیصلہ کرے گا, پھر پورے علاقے میں شور بھی مچے گا کہ دونوں بھائی راضی نہیں تھے, بڑی مشکل سے ہم نے, ساری باتیں میری ذہن میں آئیں. تو میں نے جنہوں نے تقسیم کی تھی ان کو فون کر دیا. میں کہا یار میں راضی ہوں, جاؤ جو تم نے کیا کر دیا, لیکن میں اس پہ راضی ہوں. الحمدللہ اتنا میرا ضمیر مطمئن ہے کہ ہماری جائیداد کی تقسیم میں بہن بھائیوں میں اللہ نظر بس سے بچائے, ایک لمحے کے لیے بھی تلخی پیدا نہیں. یہ اللہ کا احسان ہے, میں اپنی تعریف نہیں کر رہا, آپ کو بتانے کا مقصد یہ خدا کے لیے. قبر اپنی اپنی ہے, ہمارے باپ دادے چھوڑ کے چلے گئے اور ہم نے بھی. یہ زمین رازق نہیں ہے, یہ کمزور بھائی کی زمین رازق نہیں ہے, یہ کمزور بہن کی وراثت میری رازق خدا کی قسم نہیں ہے. اور میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں, بات ختم کرتے, آج میں نے بڑا ٹائم لیا آپ کو, شاید اگلے پچھلے بدلے نکال دیے میں نے آپ سے, سمجھائی. آخری بات آپ سے کہتا ہوں, اللہ کی قسم, جب میں نے چھوٹی موٹی سی قربانی دی, اللہ کی قسم اللہ نے مجھے اس سے زیادہ عطا کی, اللہ نے اس سے زیادہ عطا کی. اللہ کے ہاں دینے میں کوئی کمی نہیں, ہمارے آنے میں کمی ہے. بس ہم آ جائیں, اللہ کہتا استغفار کرو, توبہ کرو, آ جاؤ, مال بھی دوں گا, اولاد بھی دوں گا, دولت بھی دوں گا, ارے نہریں بہا دوں گا. نہریں صرف جنت میں نہیں, دنیا میں نہریں بہا دوں گا. آج دنیا دار تو دنیا دار, دیندار اپنی وراثت صحیح تقسیم نہیں کرتے, دیندار اپنی وراثت صحیح تقسیم نہیں کرتے. اس سے بڑا معاشی مسئلہ میرے اور آپ کے درمیان کیا ہوگا. بس بہت وقت ہو گیا, اسی پہ کٹ کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.